13 تھے اور اسٹرائپس کتنی تھی 13 تھی. اسٹارز بڑھتے بڑھتے آج کتنے ہو گئے 50 ہو گئے. اسٹرائپس کتنی ہیں 13. اسٹرائپس 13 ہیں. اینڈ ون اسٹرائپ ریپرزینٹ ون اوریجنل اسٹیٹ. At that time, those 13 states who waged a war against the Britain were the 13 states, the original states where the stars are expanding, expanding and expanding, and they have become the 50. Today, a very important topic کہ جب امریکہ آزاد ہوا نا تو ظاہری بات ہے جب آزاد ہوتا ہے تو کیا چاہیے ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن. تو انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن پاس کیا. ٹھیک ہے بچے. اصل میں جس طرح پاکستان ہسٹری میں 3 کانسٹیٹیوشن پاس ہوئے ہیں وہاں بھی ان ایکچوئل 3 کانسٹیٹیوشن پاس ہوئے. پہلا 1776 آرٹیکلز آف کنفیڈریشن, ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس. دوسرا 1781 یہ کون سا تھا آرٹیکلز آف کنفیڈریشن. آرٹیکلز آف کنفیڈریشن. اور تیسرا 1788 the US Constitution. یہ جو پہلا آرٹیکل آف کنفیڈریشن ہے اٹ واز ویری سمپل. اس کے اندر کوئی بھی ٹیکنیکل بات نہیں تھی. یہ سمپل یہ تھا کہ ہم جو 13 اسٹیٹس ہیں ہم نے جنگ کس طرح لڑنی ہے, ہاؤ ٹو ویج اے وار, اور 13 اسٹیٹس میں کس اسٹیٹ نے کتنا کتنا پارٹیسپیٹ کرنا ہے جنگ کے. دیٹ واز آل اباؤٹ دا ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس. لیکن جب جنگ لڑنی تھی ظاہری بات ہے کہیں سے پیسے تو آنے تھے نا. ٹھیک ہے. اور ہر اسٹیٹ نے کنٹریبیوشن کرنا تھا اکارڈنگ ٹو اٹس پاپولیشن, اکارڈنگ ٹو اٹس ریسورسز. دیٹ دا فرسٹ ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس اس کے اندر بس اتنا تھا کہ کس اسٹیٹ نے کتنا کتنا پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. 1781 میں جنگ ختم ہوئی اور جب جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے یہ پاس کیا آرٹیکل آف کنفیڈریشن. ٹھیک ہے بچے. آرٹیکل آف کنفیڈریشن کے اندر کیا تھا, یہ کنفیڈریشن کیا ہوتی ہے, واٹ از دی ڈفرنس بٹوین فیڈریشن اینڈ کنفیڈریشن. سر ڈفرینٹ فیڈریشنز کو آپس میں ملا کے فیڈریشن وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر سینٹر کے پاس پاور کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے, اور کنفیڈریشن کیا ہوتی ہے جس کے اندر سینٹر کے پاس پاور زیادہ نہیں ہوتی بلکہ اسٹیٹس کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے. اب دیکھیں اسلام آباد کے پاس کتنی پاور ہے. ٹھیک ہے. اور کنفیڈریشن وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہر کنٹری جو ہے وہ اٹ سیلف, ہر اسٹیٹ جو ہے وہ اٹ سیلف کنٹری ہوتی ہے. لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جناب میں UAE جا رہا ہوں, لوگ کیا کہتے ہیں میں دبئی جا رہا ہوں, میں ابو ظہبی جا رہا ہوں, میں جمیرہ جا رہا ہوں, میں راس الخیمہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. وائی؟ بیکاز UAE is one of the confederate states, United Arab Emirates. اس کے نیچے ساری کیا ہیں, اس کی اسٹیٹس ہیں, لیکن وہ اسٹیٹس کیا ہیں کنٹری اینڈ اٹ سیلف. ٹھیک ہے. اس کو بہتر سمجھنے کی بات ہے جو ہوتی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے نا, تو یہاں پہ چاچا ہوتا ہے, چاچا کے نیچے کیا ہوتے ہیں دوسرے چاچو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چاچو جتنا بھی پیسہ کماتے ہیں چھوٹے چاچو وہ کس کو دے دیتے ہیں بڑے چاچو کو, اور پھر بڑے چاچے سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ان ریسورسز کا بہترین استعمال کر کے سب کے بینیفٹ کے لیے کام کرے گا. دس از دا سسٹم آف دا سینٹرل گورنمنٹ. یہ اسٹیٹس جو ہیں وہ اپنی پارٹ ہم کس کو دے دیتی ہیں سینٹر کو, اور پھر سینٹر سے یہ امید رکھتی ہیں کہ وہ پارٹ جو ہماری اپنی تھیں اور ہم نے آپ کو ڈیلیگیٹ کی ہیں, سیکیورٹی, فائنینس, ٹیکسیشن, یہ ہر اسٹیٹ کا اپنا ہے. انہوں نے اپنی سوورن اتھارٹیز کو دی ہوئی ہیں سینٹر کو, اور پھر سینٹر سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ایکولی اور بہترین ڈیل کرے گا. یہ ہوتی ہے فیڈریشن. ٹھیک ہے. اور کنفیڈریشن یہ ہوتی ہے کہ جب جو ہے
اسٹیٹس جو ہیں وہ اپنی پاور سینٹر کو نہ دیں بلکہ خود اپنی پاور ساری اپنے پاس رکھیں اور ویری فیو پاور جو ہے وہ سینٹر کو دیں. دس از کالڈ کنفیڈریشن. تو انہوں نے بچے جو پہلی گورنمنٹ بنائی دیٹ واز ایکچولی کنفیڈریشن, دیٹ واز ناٹ فیڈریشن. پہلے اس سینس کو سمجھو کہ پہلی گورنمنٹ کنفیڈریشن کیوں بنائی, فیڈریشن کیوں نہیں بنائی. Because they were afraid of the powerful center. Remember our second class, ٹھیک ہے نا, وہ برٹن سے ڈسے ہوئے تھے اور وہ کیا کہتے ہیں, دودھ کا جلا لسی کو بھی چھاچھ چھاچھ کر پیتا ہے. ریزن کیا تھی؟ They were afraid of the powerful center of Britain. برٹن نے اپنے پاورفل سینٹر کے ساتھ اوپر ٹیکسز لے گئے, ان کو سفوکیٹ کیا اور یہ اسی وجہ سے جنگ کے لیے گئے تھے. اب ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم نے اپنا پاورفل سینٹر کریٹ کیا تو کیا ہوگا, وہ ہمیں کیا کرے گا, برٹن کی طرح کیا کرے گا, سفوکیٹ کرے گا. اس لیے انہوں نے پہلی دفعہ جو پہلا کانسٹیٹیوشن پاس کیا اس کے اندر فیڈریشن نہیں بنائی. In all the 13 states, all the 13 states were countries in itself. ٹھیک ہے بچے, all the 13 states were countries in itself. اس کی دوسری ریزن یہ بھی ہے. پہلی ریزن تو یہ ہے کہ they were afraid of the powerful center of Britain, and the second reason is کہ کیونکہ جنگ کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ پیشن زیادہ ہوتا ہے, جذبات. دیکھیں آج اگر کشمیر کے ساتھ ہماری جنگ لڑے, there would be no difference between KP and Punjab and Balochistan and Punjab and the stuff like that. Why? Because we would be waging the war, and for the war we have the high passion. The moment جنگ ختم ہوگی differences دوبارہ کیا ہو جائیں گے, surface up. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ میرا پاس ٹائم ہوا یہ کہ یہاں پہ 13 اسٹیٹ جو اوریجنل 13 اسٹیٹس تھیں اس میں کچھ اسٹیٹس جو تھیں وہ تھیں نارتھ میں اور کچھ اسٹیٹس تھیں وہ تھیں ساؤتھ میں. یہ امیرکا ہے نا, ٹھیک ہے, میں نے میپ بنوایا تھا, بنانا سکھایا تھا نا. یہ میپ ہے اور میں نے یہ بنایا, یہ کیا تھی, اٹلانٹک سلوپ. اس اٹلانٹک سلوپ میں کچھ اسٹیٹس تھیں نارتھ کی اور کچھ اسٹیٹس تھیں ساؤتھ کی. نارتھ میں تھی اس ٹائم انڈسٹری اور ساؤتھ میں کیا تھی اس ٹائم, ایگریکلچر. نارتھ کی جو اسٹیٹس ہیں وہ تھیں چھوٹی, اسمال. دیکھیں نا, مین, نیو جرسی, نیو یارک, نیو ہیمپشائر, روڈ آئلینڈ, میری لینڈ, یہ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے جو ساؤتھ کی اسٹیٹس ہیں دے آر ویری بگر. لائک نارتھ کی 4 اسٹیٹس کو ملا کے ساؤتھ کی ایک اسٹیٹ بنتی تھی, لائک Virginia, Georgia, like Connecticut, and then North Carolina, South Carolina. یہ بڑی اسٹیٹ, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جب یہ آرٹیکل آف کنفیڈریشن جب جنگ ختم ہوئی, جو جنگ کے جذبے کے ساتھ جنگ لڑی تھی وہ جذبہ کیا ہو گیا, وائپ آؤٹ. اور دوسری ریزن یہ تھی کہ یہاں پہ ساؤتھ میں یہ لوگ یہاں پہ 1620 میں یہاں پہ پہلی دفعہ جو ہے وہ سلیوز لائے گئے افریقہ سے. افریقہ سے پہلی دفعہ یہاں پہ سلیوز لائے گئے اور ود دا پاسج آف ٹائم ان سلیو کی جو پاپولیشن تھی وہ یہاں پہ ساؤتھ میں زیادہ ہو گئی. ریزن کیا تھی, کیونکہ ساؤتھ میں کیا ہے, ایگریکلچر. اور ایگریکلچر کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, مینول ایگریکلچر اینڈ مکینیکل ایگریکلچر. مینول مطلب بائی مین, مکینیکل مطلب بائی مشینری. اور مشینری اس ٹائم تین ہی. تو ایگریکلچر کس سے ہوتی تھی, مینول ایگریکلچر. اور مینول ایگریکلچر کے لیے کیا چاہیے تھے, سلیو چاہیے, سلیو. تو ساؤتھ میں سلیو کی پاپولیشن بہت زیادہ تھی اور نارتھ کے اندر سلیو کی پاپولیشن آلموسٹ نہ ہونے کے برابر تھی. تو نارتھ ویسے بھی کہتا تھا کہ سلیوری نہیں ہونی چاہیے اور ساؤتھ کہتا تھا کہ سلیوری ہونی چاہیے. تو جیسے ہی جنگ ختم ہوئی there were strong differences between each other and there was lack of trust between each other. دیکھیں ساری بات کس کو دینی ہے, چاچے کو.
चाचू ने छोटे चाचू ने पावर किसको दी? चाचे को। और चाचा अगर वो यहाँ पे ठग, ठीक है, चाचा वो ड्रामेबाज, तो चाचा को कोई पावर देगा? नो नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रस्ट। और नाउ अब वो देखो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन, एक तो सेंटर से डर है, दूसरा क्या है? लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट। ये जो पहली कॉमन बताई, बी वेरी यार वेरी केयरफुल, दैट वाज आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन एंड दैट वाज अ गवर्नमेंट जिसके अंदर आपस में जेलसी क्या थी? बहुत ज्यादा थी, और आपस में ट्रस्ट क्या था? बहुत कम था। देखिए एक पॉलिटिकल फिलोसोफर था, उसका नाम था मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने दुनिया को कहा कि यार इट्स रॉन्ग कि आप जो है ना बात को एक ही हेड में सेव करके रखते हैं। उसने कहा देयर शुड बी डिवीजन ऑफ द पावर, डिवीजन ऑफ द पावर एटलीस्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव, between judiciary and legislature. ऐसे में इनके दरमियान बड़ा ना एक खूबसूरत रिलेशन है, ठीक है ना? देखें लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉज बनाना, लेजिस्लेशन करना, लॉज बनाना, ठीक है? अरे जब भी कोई लॉ बनता है, कभी भी कोई लॉ 100% इम्प्लीमेंट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, ठीक है? लॉ किसने बनाया? लेजिस्लेचर। वो कितने परसेंट इम्प्लीमेंट हुआ और उसमें कितने परसेंट डेफिशिएंसीज नहीं, वो कौन डिसाइड करता है? जुडिशरी। जुडिशरी डिसाइड करती है, जुडिशरी डिसाइड करती है ना कि ये लॉ कितने परसेंट इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें कितनी कमियां रही हैं, और कितनी कमियां रही हैं इसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी, वो भी कौन डिसाइड करता है? जुडिशरी। और वो पेनल्टी देता कौन है? एग्जीक्यूटिव। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन बिटवीन दैट। लॉ किसने बनाए? लेजिस्लेचर, ठीक है बच्चे? और लॉज कभी भी 100% इम्प्लीमेंट नहीं है, तो उसमें कमियां रहती हैं, वो कमियां कौन डिसाइड करता है? जुडिशरी, ठीक है? और वो जो कमियां रहती हैं तो पेनल्टी लगाते हैं, वो कौन डिसाइड करता है? जुडिशरी। देता कौन है? एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पे जो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन बनाए, इस आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के अंदर ना इन्होंने एग्जीक्यूटिव बनाया और ना ही इन्होंने जुडिशरी बनाई, इन्होंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर बनाया। क्या बनाई? लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर भी कैसी? जिसके अंदर हर स्टेट क्या है? अपने अंदर एक कंट्री है, कंट्री इन इटसेल्फ। ये जो अभी पाकिस्तान में चार्टरिंग ऑफ पावर है, ये इसी के अकॉर्डिंगली वो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी है, इसके अलग टर्म नहीं है ऐसी है। सर जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा, उन्होंने कहा था कि legislation legislates whereas the executive implements the power and the role of judiciary is just to interpret the law. मेरी जान है यही बात है। चलिए implement तो executive मैंने जरा वो, मैं सादा सा बंदा हूँ, जज साहब ने जरा जटा की ज़बान मैं अच्छी इंग्लिश बोल रही हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पे इन्होंने पहला क्या बनाया? सिर्फ इसने लेजिस्लेचर बनाया। अब लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ बनाना। क्या होता है काम? लॉ बनाना। और देखो जो भी बिल पास होता है, जो भी बिल पास होता है वो कितनी मेजॉरिटी के साथ पास होता है? 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास होता है ना। लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट था। क्या था? ट्रस्ट डेफिसिट। इन्होंने कहा जो भी लॉ पास होगा वो 2/3 के साथ नहीं, वो 3/3 100% मेजॉरिटी के साथ पास होगा, वरना वो लॉ पास नहीं। ठीक है? देख 2/3 मेजॉरिटी लेना भी आसान नहीं होता, ऐसे ही है ना। एक सीआर के इलेक्शन होना होते थे तो क्या होता था? वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती थी, ऐसे ही है ना। तो 2/3 मेजॉरिटी लेना आसान नहीं होता। यहाँ मेजॉरिटी कितनी है? 3/3 लेना आसान है नहीं है। दूसरा ये है कि ये क्या है? स्टेट इन इटसेल्फ है। यहाँ पे ये हुआ ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से कि हर स्टेट को इन्होंने वीटो पावर दे दी।
مطلب اگر کوئی بل پاس ہو رہا ہے اور اگر ایک اسٹیٹ کو بھی نہیں پسند آیا، اگر کوئی بل پاس ہو رہا ہے اور کسی ایک اسٹیٹ کو بھی نہیں پسند آیا، بل کیا ہوگا وہیں پہ نل اینڈ وائڈ. ٹھیک ہے خدری. تو آج ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ ود ان 7 years آرٹیکلز آف کنفیڈریشن فیل ہوئے اور ان کو اپنا نیا کانسٹیٹیوشن ابھی تک تو جسٹ آپ کا موڈ بنایا ہے، پڑھتے ہیں ابھی ٹاپک آج پہلا کیا ہے کہ آرٹیکل آف وائی از ویری امپورٹنٹ کوشچن، اکثر پوچھ لیتا ہے کہ وائی آرٹیکلز آف کنفیڈریشن failed to run the initial 13 states of the United States of America and they have to form a new constitution. ٹھیک ہے بیٹا، this is our first topic. So پہلی اس کے اندر پرابلم کیا ہے؟ کسی بھی گورنمنٹ کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ 3 پارٹس ہوتے ہیں. کون سے؟ لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. تو انہوں نے یہاں پہ لیجسلیچر بنائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس لیجسلیچر کا حال کیا ہے کہ 2/3 میجورٹی تو ملتی نہیں ہے، تو 1/3 میجورٹی کیسے، 3/3 میجورٹی کیسے ملے؟ اس طرح کی لیجسلیچر چل سکتی تھی؟ اس کے اوپر حد یہ ہے سونے کو سہاگا کہ جناب ہر کسی کے پاس کیا ہے؟ ویٹو پاور. تو کیا اس طرح کی لیجسلیچر چل سکتی ہے؟ تو یہاں پہ کازز آف دا فیلیور آف دا آرٹیکلز آف کنفیڈریشن، پہلی کاز کیا تھی؟ اینڈ آف لیجسلیچر. خودری کسی کو اس بات کی سمجھ نہ آئی ہو، ٹھیک ہے، مطلب میں اس کو پراپرلی تھورلی سے ایکسپلین کیا تاکہ آپ کو سمجھ آئے، اور آپ جب خود لکھو تو آپ اس کو انالیسس بلڈ اپ کر کے بتاؤ کہ یہ کس طرح لیجسلیچر کس طرح کام کرتی ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے انہوں نے کون سی لیجسلیچر بنائی، اس کے اندر کون سی کمیاں تھیں اور کس طرح یہ انعقاد. ٹھیک ہے بچے، تو دیکھیں آج کے پی کا اور پنجاب کا جو مسئلہ ہوگا تو مسئلہ کون ایڈریس کرے گا؟ جوڈیشری، لارجر بینچ، لارجر اتھارٹی. اور وہاں پہ بھی جوڈیشری بنائی ہے، نو سینٹرل جوڈیشری. ایون وہاں پہ مسئلہ ہوا بٹوین میری لینڈ اینڈ نیو جرسی، اور مسئلہ تھا باؤنڈری ایشو. اب وہ باؤنڈری ایشو ایڈریس ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ سینٹرل جوڈیشری. تو کیا کوئی کنٹری ایسے چل سکتا ہے کہ آپ کے پاس اپنے کنٹریز کے اندر مسئلے کو سالو کرنے کے لیے کوئی میکانزم نہ ہو؟ نہیں. تو پھر آرٹیکلز آف کنفیڈریشن کے ساتھ گورنمنٹ چل سکتی تھی؟ نہیں. ٹھیک ہے بچے، تھرڈ. اچھا اینی ہو کچھ سینٹرل پارٹس جو ہیں وہ ضروری ہے. سم سینٹرل پارٹس آر نیسیسری. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کوئی سینٹرل ایگزیکٹو فورس بنائی، اب دیکھیں ملک چلانے کے لیے کیا چاہیے ہوتے ہیں؟ پیسے چاہیے ہوتے ہیں. کیا چاہیے ہوتے ہیں؟ پیسے. اور پیسے جو ہیں وہ کون دیتی ہے نیچے سے؟ اسلام آباد تو ہے نا، اسلام آباد خود کے پیسے نہیں نا کمانے، کس نے دینے ہیں؟ پنجاب نے دینے ہیں، کے پی نے دینے ہیں اور بلوچستان نے دینے ہیں. یہاں پہ میساچوسٹس دینے ہیں، کنیکٹیکٹ نے دینے ہیں، ورجینیا نے دینے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن بچے یہاں پہ وہ پیسے دیتے کیوں نہیں دیتے تھے؟ کیونکہ کوئی سینٹرل ٹیکسیشن سسٹم نہیں تھا. جب سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی تو سینٹرل ٹیکسیشن سسٹم بھی نہیں تھا. نو سینٹرل ٹیکسیشن سسٹم. اور پیسے لینے کے لیے وہ جب ایسے بکاری نہیں ہوتے، وہ والا سسٹم شروع ہو جاتا تھا کہ جو بھی کام کرنا ہوتا تھا ہر اسٹیٹ کا منت اللہ شروع ہو جاتا کہ جناب پہلا پیسے دے ہو، تو بورڈ کروانی ہے اور مسجد بنوانی ہے اور نہ. ٹھیک ہے بچے. تو ان کے ساتھ یہ گورنمنٹ کیسے چلتی؟ نہیں نہ چل سکتی. پھر کیا ہوا؟ ایک دفعہ ہوا ایک مسئلہ اور ہوا
مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں پہ 1776 میں کیا پاس ہوا؟ ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس. اس کے اندر یہ تھا کہ ہر اسٹیٹ نے وار کے اندر کتنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو ہر اسٹیٹ نے اپنے اندر بینکس کریٹ کیے اور لوگوں نے ان بینک سے کیا لیا؟ لون لیا. ٹھیک ہے. اور جب ہم بینک سے لون لیتے ہیں تو بدلے میں کیا کرواتے ہیں؟ پلیجنگ کرواتے ہیں. تو یہاں پہ جو لوگوں نے پلیج کیا ہوتا وہ اپنی لینڈز پلیج کی ہوئی تھی. اینڈ ریممبر ون تھنگ, lands were very close to their heart. Remember our first class, private ownership was one of the main reason of American colonization. Why? How private ownership was main reason of American colonization. آپ لوگ گھر جا کے پڑھے نہیں کیونکہ سر وہ یار میڈم آپ بتائیں why how private ownership was one of the main reason of American colonization. سر جو برٹن تھا جو اس میں یورپ والی سائڈ میں تھا سر, یہاں پہ پرائیویٹ اونرشپ ہوتی نہیں تھی. انہوں نے وہاں سے لوگوں کو بھیجا کہ آپ جا کے کھولنا, اس کی وجہ سے وہاں آپ کو پرائیویٹ اونرشپ نہیں, یہ صرف برٹن میں نہیں ہے, اٹس آل اباؤٹ دی یورپ. جو کنٹرول کرتا تھا کنگ اور بشپ. پرائیویٹ اونرشپ وہاں پہ تھی, جو لوگوں کو وہاں پہ پرائیویٹ اونرشپ ملی. اور جب یہ پرائیویٹ اونرشپ یہاں پہ ملی, یہاں پہ لوگوں کو لینڈز ملی, تو دیز لینڈز ور ویری کلوز ٹو دیئر ہارٹ. ہوا یہ کہ جب جنگ ختم ہوئی 1781 میں, تو بینکس نے ان سے پیسے واپس مانگنا شروع کیے. تو پیسے تو اس ٹائم ان کے پاس تھے نہیں. جب پیسے تھے نہیں تو بینکس نے یہ جو لینڈز انہوں نے پلیج کی ہوئی تھی ان کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے. اب ظاہر بات ہے لینڈز were very close to their heart, they didn't tolerate. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ ایک فارمر تھا, اس کا نام تھا شے. تو جب شے کی لینڈ پہ قبضہ ہوا تو یہاں پہ شے نے ایک ریبیلین کیا. اس ریبیلین کو کہتے ہیں شیز ریبیلین. ٹھیک ہے. اب جب یہ شیز ریبیلین ہوا, جس طرح یہ میری لینڈ اور نیو جرسی کے ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے وہاں پر کوئی بھی میکانزم نہیں تھا, اس طرح وہاں پہ شیز ریبیلین کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے کوئی میکانزم نہیں ہے. لیکن ریبیلین کس سے ایڈریس ہوتے ہیں؟ تھرو آرمی کے ذریعے. یہاں پہ کوئی سینٹرل آرمی تھی؟ نو سینٹرل آرمی. دوسرا یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن ایک ٹرم ہوتی ہے نا بینکرز بینک, ہے نا, جو سینٹرل بینک ہوتا ہے آپ کا اسٹیٹ بینک, وہ کیا ہوتا ہے بینکرز بینک. لائک آر بی آئی آف انڈیا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ٹھیک ہے, فیڈرل ریزرو بینک آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو بینکرز بینک کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر نیچے کمرشل بینکس کا کوئی مسئلہ بنے کسٹمرز کے ساتھ, تو اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے پالیسی کون دیتا ہے؟ بینکرز بینک, سینٹرل بینک دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یا تو شیز ریبیلین کس ایڈریس ہوتا تھرو دا یوز آف سینٹرل آرمی, اور سینٹرل آرمی تھی نہیں, یا اگر یہاں پہ کوئی نیشنل بینک ہوتا, کوئی سینٹرل بینک ہوتا, تو اس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ایڈریس ہو سکتا تھا. یہاں پہ سینٹرل بینک تھا, نو سینٹرل بینک. سر سینٹر تھا ہی نہیں, یا سینٹر تھا بٹ بہت کم پاورز کے ساتھ؟ سینٹر کی لیجسلیچر کے ساتھ تھا, یہ والا لیجسلیچر کے ساتھ سمجھا تھا, اور اس لیجسلیچر کا حال میں نے آپ کو بریفلی ایکسپلین کیا. ٹھیک ہے بچے. تو اینی ہاؤ یہ مسائل تھے. تو کیا ان مسائل کے ساتھ کوئی کنٹری گزر سکتا نہیں؟ جب شیز ریبیلین ہوا, اور شیز ریبیلین کب سے ایکسپینڈ ہوا, شیز ریبیلین ہوا, اور شیز ریبیلین کافی زیادہ ایکسپینڈ ہوا,
تو انہوں نے کہا کہ اب نہ ہم نہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ ہم اپنے ملک کو نہیں چلا سکتے, ہم اس کو تھوڑا سا امینڈ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ امینڈ کرتے ہیں. انہوں نے کنونشن بلوایا, اس کنونشن کو کہتے ہیں فیلاڈیلفیا کنونشن. This convention was not to constitute a new constitution. It was there to amend the Articles of Confederation. ٹھیک ہے بھائی, be very clear in your approach, نا ٹھیک ہے نا. آپ نے بتانا ہے, ٹھیک ہے نا. سیکنڈ فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس کیوں بلوائی گئی؟ سر وہ اس لیے تھا کہ کنگ کو ریکویسٹ کر سکیں. شاباش, ویری گڈ, شاباش. فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس was not to wage the war. The first continental congress was to petition the king. اس طرح یہ جو کنونشن ہے, فیلاڈیلفیا کنونشن, that was not to frame the new constitution. That was to amend the constitution to avoid from the issue of new land and new جس کو میکنزم دو نا کا. لیکن جب وہ کانسٹیٹیوشن امینڈ کر رہے تھے تو ان کو لگا کہ اس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ تو ہم ملک ہی نہیں چلا سکتے. It is unable to govern the state. یہاں پہ جارج واشنگٹن نے کہا, کوٹیشن لکھو, Articles of Confederation are Articles of Confederation are like a rope of sand. Are like a rope of sand. مطلب یہ کیا ہے, ریت کی رسی ہیں, اور ان کے ساتھ کبھی بھی ہماری اسٹیٹس کیا ہو سکتی ہیں, بکھر سکتی ہیں, ہم کیا ہو سکتے ہیں, مطلب ڈیوائڈیڈ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈیورنگ دیٹ انہوں نے کہا کہ اٹس ٹائم ٹو فریم a new constitution. صحیح کس نے کہا تھا؟ George Washington, the first president of the United States. یہ کوٹیشن دا ریپیٹ کر. Articles of Confederation are like a rope of sand. پتری ابھی ہم نے صرف ایک کوشچن پڑھا کانسٹیٹیوشن کا, کون سا پڑھا کہ what were the problems in Articles of Confederation. اب ہمارا دوسرا ٹاپک ہے, ایک ہی کوشچن لکھ لو بے شک. What was the difference between New Jersey plan and Virginia plan, and how these differences were addressed? یا جس بندے کی رائٹنگ ہے نا ٹھیک ہو رہی, آپ 90 کے اینگل پہ لکھنا شروع کر دو. جس دن آپ 90 کے اینگل پہ لکھنا شروع کر دو گے آپ کی رائٹنگ اس میں سر اللہ سے بالکل سیدھا آ رہے نا. اس میں جو بھی ورڈ لکھ رہا ہوں میں بالکل ایسا بالکل بالکل آپ سیدھا سیدھا لکھنا رائٹنگ لینا, اور ہر ورڈ کی کوشش کریں کہ آپ علیحدہ رہیں. آپ کی رائٹنگ اتنی پیاری ہونی چاہیے نا کہ وہ کہیں کہ یار نہیں فیل نہیں کرنا. نیو جرسی پلان اینڈ ورجینیا. اچھا پتری میں نے آپ کو کیا بتایا کہ there were the strong differences between the north and the south. اب the moment یہ نیو constitution frame ہو رہا تھا
تو نارتھ چاہتا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن میرے حساب سے فریم ہو اور ساؤتھ چاہتا تھا یہ کانسٹیٹیوشن میرے حساب سے. ٹھیک ہے بچے؟ تو جو پلان نارتھ کی اسٹیٹس نے دیا کانسٹیٹیوشن کو فریم کرنے کے لیے, that plan was New Jersey. New Jersey is one of the states in the south, in the north. اور جو پلان یہ دیا اس نے ساؤتھ نے, that was the Virginia plan. Virginia is one of the state of the south. اب یہ کون سا کس نے دیا ہے؟ نارتھ نے. ٹھیک ہے, اور نارتھ کی اسٹیٹس کیا تھیں؟ اسمالر اور کیا تھیں؟ انڈسٹریلسٹ. اور ان کے اندر کیا تھا؟ ہاں, سلیوری کو پسند نہیں کرتے تھے. اور کیا تھا؟ پاپولیشن کیا تھی وہاں پہ اس ٹائم ان کی کم تھی. اور یہ پلان کس نے دیا؟ ولیم پیٹرسن. چلو اسی کے ساتھ ہی آپ ساؤتھ کے سارے کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا؟ ساؤتھ کا کیا آئے گا؟ یہ ورجینیا پلان کس نے دیا؟ ساؤتھ سے. یہ کیا ہوں گے؟ بگر اور ایگریکلچر, پرو سلیوری, مور پاپولیشن. اور یہ کس نے دیا؟ ایڈمنڈ رینڈولف. ٹھیک ہے پتری, سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیا نام ہے یار آپ کا پرسنل کلاسز؟ نبیل. نبیل سمجھ آ رہی ہے؟ میرے باپ کا کیا نام ہے؟ امامہ. سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ تو تھی بچوں والی باتیں جو سارے لکھیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ٹیکنیکل ڈفرینس کیا ہے. مطلب یہ تو سب کو ہی بتائیے جو سارے لکھیں گے. اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ what were the technical differences between them. ٹھیک ہے بچے, یہاں پہ جو نارتھ تھا, نارتھ اس کی اسٹیٹس تھی چھوٹی نا. ٹھیک ہے نا؟ کیا تھی؟ چھوٹی اسٹیٹس. اور چھوٹا بندہ ہمیشہ کیا چاہتا ہے کہ ایک پاورفل سینٹر ہو جہاں پہ میرے رائٹس کیا ہو جائیں؟ ریزرو, پروٹیکٹ. چھوٹا بندہ چاہے گا کہ ایک بڑا امبریلا میرے پاس ایسا ہو کہ وہ امبریلا مجھے کیا کرے؟ شیلڈ پرووائڈ کرے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور جو بڑا بندہ ہوتا ہے کیا وہ یہ کبھی بات پسند کرتا ہے کہ چار چھوٹے بندے اکٹھے ہو کے میرے برابر کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں پسند کرتا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ چھوٹا بندہ کیا چاہے گا کہ کوئی ایسی اتھارٹی ہو جو مجھے عملہ کی مدد کیوں کرتے ہیں؟ شیلڈ بناتے ہیں نا, شیلڈ بناتے ہیں کہ ہمیں کوئی پروٹیکشن کرنے والا ہو, ہمیں کوئی پروٹیکٹ کرنے والا ہو, ہمارے رائٹس کو, ہمارے پریویلیجز کو. سمجھ آ رہی ہے بچے؟ اور اللہ کو پسند کر, اللہ کہتا ہے میں جو ہے نا وہ شرک کو پسند نہیں کر سکتا. مطلب جو بڑا بندہ ہے ہی وڈنٹ لائک کہ چار چھوٹے یونٹس اکٹھے ہوئے کیا بنائے میرے برابر آ کے کوئی اسٹیٹس. اب یہ نارتھ کی اسٹیٹس تھیں چھوٹی, تو یہ جو گورنمنٹ چاہتی تھی یہ چاہتی تھی اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ. مجھے سمجھ آئی اس پوائنٹ کی؟ کہ وہ کیا چاہتی تھی کہ سینٹرل گورنمنٹ کیا ہو؟ اسٹرانگ ہو. سینٹرل گورنمنٹ کیا ہو؟ اسٹرانگ ہو, تاکہ اگر کل کو ہماری چھوٹی اسٹیٹس کو کوئی پرابلم ہو تو اسٹرانگ سینٹر آپ اس کو کیا کرے؟ پروٹیکٹ کرے اور اس کو شیلڈ پرووائڈ کرے. سمجھ آئی؟ اور اس طرح جو یہاں پہ اسٹیٹس ہوگی ورجینیا, یہ ہر اسٹیٹ کیا ہوگی؟ بڑی اسٹیٹس تھی, تو کیا یہ پسند کرے گی کہ چار چھوٹی اسٹیٹس اکٹھی ہوگی کوئی اسٹرانگ یونٹ بنا لیں؟ نیور, نیور. تو یہ کیا بنائیں گے؟ یہ کیا چاہیں گے؟ کون سی گورنمنٹ اسٹرانگ ہو؟ اسٹیٹ گورنمنٹ. مطلب اس کو اگر سمجھو تو یہ لوگ چاہیں گے کہ واشنگٹن ڈی سی کے پاس پاورز زیادہ ہوں, کیرولینا, ساؤتھ کیرولینا, ورجینیا, جارجیا, ان کے پاس پاورز کیا ہوں؟ یہ کیا چاہیں گی کہ اسٹیٹس کے پاس پاورز کیا ہوں؟ زیادہ ہوں, اور سینٹر کے پاس پاورز کیا ہوں؟
یہ کیا چاہیے گی؟ اسٹرانگ اسٹیٹ گورنمنٹ. اس کے بعد یہ دیکھیں نا, اب یہ سینٹر کو اسٹرانگ ہونا چاہتے تھے, یہ کیا ہوں گے؟ فیڈرلسٹ. اب یہ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ فیڈریشن بنانا چاہتے ہیں نا. فیڈریشن کیسے بنتی ہے؟ جب آپ کا سینٹر اسٹرانگ ہو, جب آپ چاچو سارے اپنی پاور کس کو دے دیں؟ بڑے چاچے کو دے دیں, تو وہ کیا بنتا ہے؟ چاچا اسٹرانگ ہوتا ہے, سینٹر اسٹرانگ ہوتا ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ فیڈریشن. اور یہ کس کو اسٹرانگ چاہتے ہیں؟ یہ ہر کنٹری اپنے آپ کو اسٹرانگ چاہتا ہے. آرٹیکلز آف کنفیڈریشن, کنفیڈریٹ اسٹیٹ, تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ اینٹی فیڈرلسٹ. ٹھیک ہے بچے. سر اکثر موویز کے اندر آتا ہے کہ یہ جو ان کی وارز ہو رہی ہوتی ہیں ان میں کنفیڈرلسٹ کہہ رہے ہاں ہوتے ہیں. بالکل. ابھی جب ہم سیول وار پڑھیں گے, تو یہ ابھی ہم میزوری کمپرومائز پڑھیں گے, اور ابھی ہم جو 1815 کمپرومائز پڑھیں گے, اور یہ جو سارا پڑھیں گے, ویری گڈ, وہ یہی پوائنٹ ہوتا ہے, فیڈرلسٹ اینٹی فیڈرلسٹ, فیڈرلسٹ اینٹی فیڈرلسٹ. اور یہ جو ہے نا, یہ جو اگر آج آپ کو سمجھ آ گئی نا, اگر آج آپ کو نیو جرسی پلان اور ورجینیا پلان کی سمجھ آ گئی, آپ کو اگلے 100 سال کی ہسٹری سمجھ آ جائے گی. پتہ کیا ہوگا؟ جو پریزیڈنٹ آئے گا نارتھ سے, وہ کون ہوگا؟ فیڈرلسٹ. وہ ساری بیسز کون سی بنائے گا؟ نیو جرسی پلان. اب وہ پالیسی جو پلان تھا وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا. یہاں پہ جو ہوگا ورجینیا والا اینٹی فیڈرلسٹ, یہ جو یہاں پہ پلان ہے وہ پتری اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے نا اس کو اپنا بڑے دھیان سے سمجھو. اگر یہ آج آپ کو سمجھ آ گیا تو مطلب آپ کو you are going to understand the next 100-year history of the United States of America. آپ کے ساتھ کیا مسئلہ کیا ہوا؟ مطلب آپ کا بیچ کوئی ویکینڈ وغیرہ ہوا تھا؟ نو سر. ہاں ویسے ہی نہیں کلاس ہوئی تھی ان کے ساتھ؟ یہ سر صرف 2 ہی ہوئی ہیں اسٹارٹنگ میں, اس کے بعد پھر نہیں ہوئی کافی عرصے. ابھی نا میں نے کیونکہ 17 کو چلے جانا ہے, بیسیکلی بھی اسٹارٹ ہو رہی ہے, تو امید ہے یہ اسی ویک کے اندر مطلب نیکسٹ ودن 15-20 days کی ختم ہو جائیں گی ساری. ٹھیک ہے نا, 8 کلاس میں ختم ہو جائے. ٹھیک ہے بچے, تو انشاءاللہ آپ ڈیلے نہیں ہوگا. اچھا, یہاں پہ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ سیٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہماری نیشنل گورنمنٹ ہے, نیشنل اسمبلی ہے. نیشنل اسمبلی میں کیا ہے؟ سیٹس ہیں, ایم این ایز. وہ سیٹس کس طرح ڈیوائیڈڈ ہیں؟ اکارڈنگ ٹو پاپولیشن. اور پنجاب کی سیٹس کیا ہیں؟ زیادہ ہیں. اب بلوچستان کی سیٹس کیا ہیں؟ تو یہاں پہ زیادہ پاپولیشن کس کی تھی؟ یہاں پہ ساؤتھ کی پاپولیشن زیادہ تھی, اور ان کی پاپولیشن کیا تھی؟ کم تھی. تو جو اینٹی فیڈرلسٹ تھے, جن کی پاپولیشن زیادہ تھی, وہ کیسی گورنمنٹ چاہیں گے؟ وہ کیسی سیٹس چاہیں گے؟ یہاں پہ پاپولیشن کی حساب کے مطابق, سیٹس آن دا بیسس آف پاپولر سوورینٹی, سیٹس آن دا بیسس آف پاپولر سوورینٹی. اور جو یہاں پہ نیو جرسی پلان والے ہیں, یہاں پہ پاپولیشن کم ہے, یہ کہتے ہیں کہ سیٹس آن دا ایکول ریپرزنٹیشن. مطلب جو چھوٹی سی اسٹیٹ ہے روڈ آئیلینڈ, اس کی بھی اتنی سیٹس ہوں, اور جو بڑی اسٹیٹ ہے ورجینیا, اس کی بھی اتنی سیٹس. اچھا سمجھ آئی یہ بات کی؟ تو یہ کیسی ریپرزنٹیشن چاہتے تھے؟ ایکول ریپرزنٹیشن. کیوں؟ تاکہ ہم چھوٹی اسٹیٹس ہیں, ہمارے رائٹس کیا رہیں گے؟ پروٹیکٹ رہیں گے, ڈیزرو رہیں گے. اور یہ کیسے چاہتے تھے؟ Popular sovereignty, on the basis of popular sovereignty. چلیے نیکسٹ جو ہے یہ اس کے بالکل الٹ ہے, یہ ادھر آ جائے گا اور یہ ادھر آ جائے گا. گورنمنٹ چلانے کے لیے کیا چاہیے ہوتے ہیں؟ پیسے. کیا چاہیے ہوتے ہیں؟ پیسے. یہ کہتے تھے کہ اگر مذہب برابری کے لینے ہیں تو پیسے بھی کیا دو؟ برابری کے دو. یہ کہتے ہیں ہم چھوٹی اسٹیٹس ہیں, پیسے جو ہے نا اپنی بات کے مطابق. ٹھیک ہے نا, تو یہ کیسا بجٹ چاہیں گے؟ ایکول بجٹ. پیسے بھی کیا ملنے چاہیے, پھر ہر کوئی پیسے بھی کیا دے؟ برابر دے.
مطلب پنجاب بھی اتنے دے، پھر بلوچستان بھی اتنے دے، اور کے پی بھی اتنے دے، اور سندھ بھی اتنے دے، ٹھیک ہے نا. اور یہ کیا چاہتے تھے؟ نہیں، پیسے ہم اس دیں گے اکارڈنگ ٹو پرپورشنیٹ بجٹ ہوگا. مطلب جتنی ہماری پاپولیشن ہے اور جتنی ہماری اسٹیٹ کی اکنامک ایکٹیویٹی ہے. اب این ایف سی کا پتہ ہے Yes, sir. بجٹ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ پرپورشنیٹ بجٹ ہوتا ہے نا کہ Yes, sir. اکارڈنگ ٹو مختلف انڈیکسز ہیں، جتنا کس کنٹری کے اندر انڈیکس آتا ہے اس کے مطابق اس کو کیا مل جاتے ہیں؟ پیسے مل جاتے ہیں. یار یہ آج کیا میں جو ہے نا یہ فون کے اندر ڈسٹرب ہوتا ہوں. کین آئی ٹیک اے کال اف یو الاؤ می؟ یس سر. پر یار خدا نہ ٹھیک ہے. پاپولر بجٹ اینڈ اچھا اس کے بعد نیکسٹ جو چیز ہوگی، نیکسٹ کیا ہوگا کہ گورنمنٹ کی ہاؤسز کے حساب سے کتنی ٹائپس ہوتی ہیں؟ ہاؤسز کے حساب سے ٹو ٹائپ. کچھ ہوتے ہیں یونیکیمرل، کچھ ہوتے ہیں بائی کیمرل. ٹھیک ہے پتی. مثلاً ہمارا کون سا ہے؟ بائی کیمرل. ہاں ہمارا اپر ہاؤس کیا ہے؟ سینٹ. سینٹ. اور لوور ہاؤس نیشنل مل کے کیا بناتے ہیں؟ پارلیمنٹ. اچھا یہاں پہ نا یہ جو نارتھ تھا، یہ دیکھو ایک اور بات بھی ہے نا کہ جو ہوتی ہے نا یونیکیمرل گورنمنٹ، اس کے اندر سینٹر جو ہے نا وہ قدرتی بات ہے بائی ڈیفالٹ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. چائنا کے اندر کون سی گورنمنٹ ہے؟ یونیک. ہاں یو سی سینٹر. اور رشیا کے اندر کون سی گورنمنٹ ہے؟ یونیکیمرل اینڈ یو سی سینٹر. کنگڈم آف سعودی عربیہ دو مونارچی ہے ہاں، لیکن یو سی سینٹر. یونیکیمرل گورنمنٹ کے اندر سینٹر جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. نارتھ یہ چاہتا تھا کہ ریپرزنٹیشن کیا ہوگی؟ ایکول. اور ہاؤس کتنے ہوں گے؟ ایک. تو ہمارا سینٹر کیا ہو جائے گا؟ بائی ڈیفالٹ اسٹرانگ. اور ہماری چھوٹی اسٹیٹس کے جو رائٹس ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے بچے. اور ساؤتھ کیا چاہے گا؟ بائی کیمرل کے دو ہاؤسز ہوں گے. لوور ہاؤس پہ کیا لوگ آ جائیں گے؟ آن دا بیسس آف پاپولیشن. اپر ہاؤس پہ جس طرح بھی مرضی ہیں. ہمارا اوور آل کاؤنٹ کیا ہو جائے گا؟ ہمارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ پارلیمنٹ میں کانگریس میں زیادہ ہو جائیں گے. اور جو بھی بل آئے گا ہم اپنی زیادہ سیٹس کی بیس پہ اس بل کو کیا کروا لیں گے؟ پاس. تو یہ کون سی گورنمنٹ چاہیں گے؟ یونیکیمرل. وہ کون سی بائی چاہیں گے؟ کیمرل. یہ لکھ لیں آپ خود ہی لکھ لیں گا. اب دیکھیں نارتھ کے اندر کیا تھی؟ سلیوری نہیں مطلب تھی لیکن نہ ہونے کے بعد کچھ سلیو تھے. اور ساؤتھ کے اندر سلیوری تھی. اگر ایک ہوتا ہے پتری ووٹنگ رائٹ نا، ایسے ہی ہے. اور ایک ہوتا ہے ووٹنگ کاؤنٹ. اس میں نا آپ نے فرق دیکھنا ہے. مطلب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جس بندے نے پی ایچ ڈی کی ہے اور جو بندہ الٹریٹ ہے نا ایکول. وہ کھوتا اور گھوڑا کیا ہو برابر نہ ہو. اس میں کیا ہونا چاہیے؟ فرق ہونا چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ووٹنگ رائٹ دونوں کا کتنا ہوگا؟ ایک ایک ہو. لیکن ووٹنگ کاؤنٹ کیا ہونا چاہیے؟ فرق ہونا چاہیے. آپ اس کا ووٹنگ رائٹ ہے، اس کو ووٹنگ کاؤنٹ دے دے 5 دے دو. اور اس کا ووٹنگ کاؤنٹ کتنا رہنا چاہیے؟ ایک ہی آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تاکہ اس کا ووٹ جو ہے اس کی پریسٹیج زیادہ ہو. بیکاز جو کھوتے اور گدھے میں کیا ہو؟ فرق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو بی ویری کیئرفل. ووٹنگ رائٹ اور ووٹنگ کاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ساؤتھ جو ہے وہ سلیوز کو رائٹس نہیں دینا چاہتا تھا. اگر سلیوز کو رائٹ دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ سلیوز کو اپنے برابر آگے کھڑا کر لیں. South was not in a position to give a voting right to slaves. لیکن South کہتا تھا کہ on the basis of population we should be awarded this voting count. اور North کہتا تھا کہ یا پھر آپ ان کو کیا کرو؟ فری کرو. فری کے بعد آپ کو voting right دو. voting count کو کیا کرو. So North
was not in a position to give voting count to the owners of the slaves in the south. اور ساؤتھ کا کیا چاہتا تھا کہ جتنے کسی کے پاس سلیوز ہوں اتنا اس کو کیا ملنا چاہیے ووٹنگ کاؤنٹ. اگر کسی کے پاس 5 سلیوز ہوں تو اس کا ووٹنگ کاؤنٹ کتنا ہونا چاہیے 6. 5 اس کے اپنے اور ایک اس کا نہیں ایک اس کا اپنا اور 5 اس کے سلیو. تو سلیوز کی بیس پہ کیا ملنا چاہیے اس کو ووٹنگ کاؤنٹ. تو یہ چیز میں لکھ لیا ہے. کیا پوائنٹ ایکسکیوز می سر. ہاں یہ مطلب یہ پوائنٹ ہے کہ سعود چاہتا تھا کہ there should be voting count on the basis of slave population, while North says that there should be no voting count on the basis of slave population. جی جناب اعلیٰ بس یہی سر. دیکھا آپ نے خود ہی جواب آیا. میں کلاس لیٹ ہوئی ہے نا اس لیے آپ نے مجھے سوری کے بدلے میں سو کے نہیں کہا تو مجھے نا دل میں رہ گئی یہ بات اور یہ آپ کی کلاس تک رہے گی. دل میں سامنے موبائل کی جگہ مطلب دیکھنا مہمان نے بھی نہیں کہا آپ لوگوں نے بھی نہیں کہا. Anyhow, coming back, US ہسٹری میں ایک پلس پوائنٹ ہمیشہ رہے گا اور وہ ہوگا کمپرومائز. جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ کیا کریں گے کمپرومائز کریں گے. کیا کریں گے کمپرومائز کریں گے. اچھا پھر میں نے سوال کیا لکھایا تھا کہ what was the difference between نیو جرسی پلان اینڈ ورجینیا پلان. پہلے میں نے وہ بچوں والی باتیں بتائیں فیکچوئل باتیں وہ ہر کوئی لکھے گا. ناؤ میں نے آپ کو ٹیکنیکل ڈفرینسز بتایا کہ اصل مسئلہ کیا تھا. یہ 10 پوائنٹس بن گئے آپ کے ٹھیک ہے. these were the differences. Now we come towards کہ یہ مسئلہ کیسے ٹھیک ہوا نا. تو مسئلہ یہ ٹھیک ہوا. ایک بندہ تھا راجر شرمن. تو راجر شرمن نے ایک کمپرومائز کروایا. اس کمپرومائز کو کہتے ہیں کنیٹیکٹ کمپرومائز. اور کنیٹیکٹ کمپرومائز کے ساتھ انہوں نے یہ مسئلہ حل کر دیا. But be very careful, compromises are always compromises. آپ نے کچھ باتیں ماننی ہوتی ہیں اور کچھ باتیں منوانی ہوتی ہیں. Compromises doesn't mean کہ آپ کی 100 کی 100 باتیں مانی جائیں گی. آپ کو 50 مانی جائیں گی اور آپ کو 50 کیا کرنی پڑیں گی مانی پڑیں گی. So there was a compromise that was known as the Connecticut Compromise. یہ کس نے کروایا؟ ہاں یہ باتیں جب آئے نا بیٹا یہ جو نام ہے نا یہ آپ کی طرح آئیں گے ایم سی کیوز میں. سر راجر کیا نام تھا؟ میں لکھتا ہوں کنیٹیکٹ کمپرومائز. راجر شرمن. اس میں انہوں نے یہ کہا پہلا کمپرومائز یہ کیا کہ ہاؤس ہوگا بائی کیرنل. اس کے اندر ایک ہوگا اپر ہاؤس وہ ہوگا سینٹ اور ایک ہوگا لوور ہاؤس وہ ہوگا ہاؤس آف ریپریزینٹیٹیو. اور انہوں نے کہا کہ جو سینٹ میں ہے یہاں پہ بات مان لی نارتھ کی. یہاں پہ کس کی بات مانی نارتھ. انہوں نے کہا یہاں ملے گی ایکول ریپرزنٹیشن. مطلب آج ان کی کتنی اسٹیٹس ہیں 50 ہیں نا. تو ہر سینٹر کے ہر اسٹیٹ کے 2 سینیٹرز ہوتے ہیں. ملٹیپلائی بائی 2 کتنے سینٹرز ہیں آج 100 سینٹر. اور یہاں پہ لوور ہاؤس میں بات مان لی ساؤتھ کی اور کہا کہ یہاں پہ کون سی ہوگی بیسس آن دا بیسس آف پاپولیشن. مطلب آج یہاں پہ جو ریپرزنٹیشن ہے اس ریپرزنٹیٹیو اس کی تعداد ہے 435. اس میں یہ ہے کہ الاسکا کی پاپولیشن کم ہے تو اس کا ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو میں 1 سیٹ ہے. کیلیفورنیا کی پاپولیشن زیادہ ہے اس کے لیے سیٹس ہیں 55 ہیں. سمجھ آ گئی بچے بات. تو پہلا کمپرومائز the government would be bicameral and upper house would be equal representation. اور آج equal representation یہ ہے کہ 50 states ہیں. یہاں مزے کی بات اب یہ دیکھیں نا آپ کہ الاسکا 3
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कितनी सीट है? एक, लेकिन सेनेटर्स अलास्का में कितने होंगे? दो। गॉट माय पॉइंट? तो एक कंप्रोमाइज के साथ कुछ बातें नॉर्थ की मान ली और कुछ बातें साउथ की मान ली। ठीक है बच्चे? अंडरस्टैंड? दूसरा पॉइंट ये था कि अच्छा फॉर योर इंफॉर्मेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने दुनिया को सैनेट कर दिया। दुनिया में आपको कहीं भी उससे पहले सैनेट नजर नहीं आता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री हु मेड अ सैनेट। चलिए दूसरा कंप्रोमाइज था ये जो मैंने वोटिंग काउंट वाली बात बताई ना, उन्होंने कहा वोटिंग काउंट देते हैं साउथ को, लेकिन वो किस फार्मूला के तहत देंगे? 3/5 फार्मूला के साथ वोटिंग काउंट देते हैं स्टेट्स को, लेकिन कौन से फार्मूले के साथ? 3/5 फार्मूला का ये मतलब है कि अगर 5 स्लेव्स होंगे ना तो उसका कितना वोटिंग काउंट मिलेगा? 3 मतलब आपको 3 वोटिंग काउंट मिलेगा। अगर 10 है तो 6, 20 है तो 12। अब इसे नॉर्थ भी खुश हो गया, क्यों कि पूरे तो नहीं ना दिए, 5 के 5 नहीं ना दिए, और साउथ भी खुश हो गया कि चलो कुछ तो मिला, तो कंप्रोमाइज वैसे ही होता है। लेकिन इसके साथ यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट की अपनी, और उसी के साथ ही यहाँ पे सेंट्रल टैक्सेशन सिस्टम भी बनाया, क्योंकि पहले पैसे क्या करने पड़ते थे? भीख मांगनी पड़ती थी, ठीक है ना? अब उन्होंने यहाँ पे सेंट्रल टैक्सेशन सिस्टम भी क्रिएट किया, ठीक है? और इसी के साथ ही पुत्री ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये क्या हो गया? फ्रेम हुआ। अब ये नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एकदम फ्रेम हुआ और उसी टाइम पास हो गया, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद ये हर स्टेट के पास गया और हर स्टेट ने इसको रेटिफाई किया, और बाकायदा कहा गया कि 13 स्टेट्स है ना, तो जब तक 9 स्टेट्स है ना इसको रेटिफाई करेंगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स नहीं होगा, बिकॉज एनी हाउ स्टेट्स की जो है वो बात माननी नहीं पड़ती। बिकॉज देखो ये मैंने पहले दिन क्या पढ़ा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? स्टेट्स हैं। स्टेट्स किसकी हैं? अमेरिका की। और कैसी हैं? यूनाइटेड। एंड स्टेट्स मस्ट बी कंसीडर्ड, यानी कि जो 9 स्टेट्स बात मानेंगी दैट कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी पास। तो 1788 में ही जो है वो उन्होंने मान ली बात, और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? इनफोर्स। आदमी शादी नहीं बनी, आदमी बनेगी ना, वो बनाते हैं बात। और ना सदी रहती है यूएस हिस्ट्री ना, आप छोड़ देंगे, बेफिक्र होते हैं, कानों में तेल डाल के सोने हैं। चलें अब ये दूसरा क्वेश्चन एड्रेस हो जी, कौन सा बेटे? हाँ ठीक है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कैसे बनाते हैं? बाई कैंडिडेट। नॉर्थ क्या चाहता था कि रिप्रेजेंटेशन कैसी हो? इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और साउथ कैसे चाहता था? ऑन द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे दोनों को खुश कर दिया, गवर्नमेंट बनाई, उसके हम 2 ऑफिस बनाए, एक बनाया अपर हाउस जिसमें क्या होगा? इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और एक बनाया लोअर हाउस जिसमें ऑपरेशन कैसी होगी? पॉपुलेशन। यहाँ पे नॉर्थ की बात भी मान ली और साउथ की बात भी मान ली। अब यहाँ पे फर्क देखो, अलास्का की नीचे पॉपुलेशन की बेस पे सीट कितनी है? 1 है, लेकिन ऊपर क्या है? बराबरी, ठीक है, ताकि किसी के दिल में ना वो महरूमी ना रह जाए। तो अब जो भी बिल पास होता है पहले लोअर हाउस से होता है, उसके बाद अपर हाउस होता है, ताकि वो जो महरूमियाँ जो लोअर हाउस में पॉपुलेशन की कमी की वजह से रह गई हैं, वो अपर हाउस में इक्वालिटी की वजह से क्या हो जाए। सेनेट का फंडामेंटल बुनियादी मकसद यही होता है ना, कि जो महरूमियाँ लोअर हाउस में कम पॉपुलेशन की वजह से रह जाती हैं, वो महरूमियाँ अपर हाउस में इक्वालिटी की वजह से क्या हो जाए। चलिए सर, एंटी फेडरलिस्ट गवर्नमेंट बाहर क्या नहीं कैसे हो सकती है? तो वो खुद ही कहते हैं कि एंटी फेडरलिस्ट, और ये भी ये इसके सैलिएंट फीचर्स पढ़ते हैं, तो यू विल लव दैट कि यूएस इज ओनली कंट्री जिसका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन साथ में 2 हो सकते हैं। यू वुडंट फाइंड एनी अदर गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड कि जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो लेकिन साथ में क्या हो। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए।
क्वेश्चन लिखे हैं आप framing of the US Constitution was practical representation of Lockean philosophy. Lockean. Comment. ये मेरे ख्याल में 2019 में आया ये क्वेश्चन. चलिए मुझे पहले अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट वाज Lockean philosophy. Lockean philosophy came from John Locke. John Locke ने क्या कहा? John Locke ने दुनिया को पहले को बताया कि power comes from people and king has no divine right to rule the people. ठीक है ऐसे ही मतलब उसने दुनिया को मतलब बताया कि किंग के लोग यही समझते थे ना कि जो है बादशाह होते हैं वो खुदा के क्या होते हैं अवतार होते हैं एंड किंग के पास डिवाइन राइट है कि वो रूल करे. इट वाज जॉन लॉक इसने पहले दुनिया को ये बताया कि नहीं यार नहीं ऐसा नहीं. पावर कहाँ से आती है? लोगों से. आर किंग हैज नो डिवाइन राइट. और फिर इसी लॉकियन फिलॉसफी के अंदर एक आएगा मोंटेस्क्यू. मोंटेस्क्यू ने क्या कहा कि देयर शुड बी डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. और इसी लॉकियन फिलॉसफी के अंदर फिर आएगा जीन जैक्वस रोजू जिसने दुनिया को ये बताया कि देयर इज ऑलवेज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल. और अगर गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म ना करे पीपल हैव एवरी राइट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट. और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बातें सारी जब की जा रही थी यूरोप के अंदर there was a dark ages ना, तो लोग कहते हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? It is totally impossible. किंग के पास डिवाइन राइट है उसने रूल करना है, ठीक है ना. वो कहते हैं कि कौन सी डिवीजन ऑफ पावर? It is totally क्या है इम्पॉसिबल है. एक ही सेंटर होता है और वो मुनाफी है और बस. कहते हैं कि it is impossible कि यह किंग को हटाया जा सकता है. किंग is all in all. वो सारी लॉकियन फिलॉसफी यहाँ पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुई जब पहली दफा यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ. अब हमारा असल जो टॉपिक है वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. सैलिएंट फीचर्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा बोलिए जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया था ना सेकंड लेक्चर और मैंने आपको बताया था कि अगर आए काजेस ऑफ द रेवोल्यूशन तो उसमें मेन इंपॉर्टेंस किसको देनी है? मर्केंटाइलिज्म को. इसी तरह अगर वो आपसे ये पूछे ना कि फ्रेमिंग ये जो है इसका सैलिएंट फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन तो इसके अंदर आपने जो मेजर वेटेज देनी है ना वो सिर्फ एक सैलिएंट फीचर को देनी है एंड दैट सैलिएंट फीचर इज चेक एंड बैलेंस. अभी जो आपको कोर्स है जो यूएस कोर्स है बस वाला उसमें भी यही लिखा हुआ कि को सैलिएंट फीचर लिखे हुए हैं लेकिन साथ में चेक एंड बैलेंस की हेडिंग क्या है? अलग है. और वो 100% चांस है कि वो अक्सर पूछ ही यही लेता है कि डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. जगह वो ये पूछता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन. तो स्ट्रक्चर के अंदर बस एक ही ब्यूटी है एंड दैट ब्यूटी इज द ब्यूटी ऑफ चेक एंड बैलेंस. पहले हम उसके सैलिएंट फीचर्स करते हैं और उसी सैलिएंट फीचर में फिर हम क्या करेंगे? चेक. Be very careful in the mind that the US Constitution was almost the first constitution. If we look at the Medina Charter of Medina, it was the constitution, start of the constitution, and it was the sort of constitution I think कि जो पहला constitution था जिसने proper government frame की. And all the constitutions that are working today are the copy of the Constitution of the United States of America.
all the governments that we see today are the copy of the government of the United States of America. Senate, United States of America was the first country who gave the concept of Senate to the world. And it was the United States of America جس نے پہلی دفعہ یہ لاکن فلاسفی کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھایا. لاک کیا کہتا تھا؟ پاور کمز فرام پیپل. پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ بنائی کہ پریزیڈنٹ کو کون لیڈ کرے گا؟ لوگ، پیپل. پیپل اپنی پاور جو ہے وہ کس کو دیں گے؟ پریزیڈنٹ کو دیں گے. پریزیڈنٹ سے امید رکھیں گے کہ یو ہیو ٹو ورک آن آور بہاف. چیک اینڈ بیلنس. مونٹیسکیو جب یہ باتیں کرتا تھا لوگ کہتے کہ تم تو پاگل ہو، لوگوں کے پٹھے ویسے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے پراپر چیک اینڈ بیلنس کر کے یہ جو ہے ڈویژن کر کے دکھائی بٹوین لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. سوشل کنٹریکٹ. اگر پریزیڈنٹ اچھا پرفارم نہ کرے آپ اس کو امپیچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اصل میں یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ جس نے وہ لاکن فلاسفی جو یورپ میں دیوانے کا خواب تھی، was looking impossible because of the kingship and monarchy. It was the USA that practically implemented that Lockean philosophy in the framing of the Constitution. ٹھیک ہے بچے؟ چلیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر یہ اتنا اچھا تھا، اتنا ناول تھا، تو اس کے بھی سیلینٹ فیچرز کون سے؟ ٹھیک ہے بچے؟ تو پہلی بات ہے it is the first written constitution in the world. It is written in nature نا، کیونکہ یہ اس لیے ہے کہ دیکھیں 1215 میں سائن ہوا میگنا کارٹا، اور میگنا کارٹا کی ویک میں یو کے کا ایک کانسٹیٹیوشن بنا. اس کانسٹیٹیوشن کا نام ہے برٹش کامن لا. اور برٹش کامن لا جو ہے وہ تب بھی ان ریٹن تھا، اور برٹش کامن لا آج بھی ان ریٹن ہے. It was the first constitution that was written in Canada, the written constitution. ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ it is the briefest constitution. کتنے آرٹیکلز ہیں؟ 27. Only 7 articles are there. 27 amendments. Only 7 articles. Consist of only 12 pages. Bas. Very brief. ٹھیک ہے مجھے؟ اس کے بعد اس کے اندر کیا ہے؟ ڈویژن آف پاور. کیا ہے؟ ڈویژن آف پاور کا کنسیپٹ کس نے دیا؟ مونٹیسکیو نے. اور انہوں نے اس کنسیپٹ کو کیا کیا؟ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا. آج دیکھیں نا ان کی مطلب لیجسلیچر ہے، اور اس کے نیچے کیا ہے؟ ایگزیکٹو ہے، اور کیا ہے وہاں پہ؟ جوڈیشری ہے. مطلب جن کا آرٹیکل 1 ہے that is about legislature, and article 2 is about executive, and article 3 is about judiciary. ٹھیک ہے بدری؟ اس کے بعد supremacy of the constitution. United States of America was almost the first country, first state that was secular in character. Like a Muslim ho, Hindu ho, Christian ho, it's your personal matter. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے یہاں پہ ان کا آرٹیکل 6 کہتا ہے ہمارے یہاں پہ سوورینٹی کس کو بلانگ کرتی ہے؟ اللہ المائٹی کو. انہوں نے کہا یہاں پہ ہماری سوورینٹی would belong to constitution. کانسٹیٹیوشن ہی ہمارا اللہ ہے اور کانسٹیٹیوشن ہی ہمارا قرآن. کانسٹیٹیوشن سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. Everything above the constitution would be unconstitutional and would be null and void. Even Bible would not be above the constitution. Because who is the supreme? Constitution is the supreme. And Article 6 says that the supremacy belongs to the constitution. Sir, citizens نہیں کہا انہوں نے sovereignty belongs with citizen.
وہ پہلی لائن ہے نا وہ اس طرح ہی ہے کہ وی دا پیپل آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. لیکن یہ کانسٹیٹیوشن کس نے بنایا؟ یہ بھی لوگوں نے بنایا تھا. ٹھیک ہے پتری؟ چلیں نیکسٹ. دنیا کے اندر دو سسٹم ہے نا گورنمنٹ کے, ٹھیک ہے, پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ اور پارلیمنٹیرین, ویسٹ منسٹریل پارلیمنٹیرین سسٹم. تو ان کا کانسٹیٹیوشن کون سی گورنمنٹ بناتا ہے؟ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ. لیکن جہاں بھی آپ کو پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ملے گی وہاں پہ آپ کو یونیکیمرل سسٹم ملے گا. جہاں بھی آپ کو پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ملے گی وہاں پہ آپ کو کیا ملے گا؟ یونیکیمرل. It was a very unique country in the world, very unique country in the world, جس نے presidential form of government بنائی لیکن ان کی کیا رکھا؟ Bicameral. You wouldn't see anywhere in the world. It is the first sort of democracy that is the bicameral, but at the same time it has presidential form of government. And the thing is, کہ executive is totally different from legislature. Legislature has no role to play in executive, and executive has no role to play in legislature. Executive میں کون ہوگا؟ President. President of the United States of America is an executive. While in legislature there are the two things, the upper house and the lower. Upper house, Senate, and the lower house, House of Representatives. And these two heads are totally apart from each other. Like what is our chief executive officer? The Prime Minister. And the Prime Minister is totally concerned with the legislature. Prime Minister has to answer the legislature because Prime Minister comes from legislature. It is National Assembly that elects the Prime Minister, but it is not the legislature that elects the President. President is selected by the people and he is answerable to the people. He is not answerable to the legislature. Be very careful in your mind that US legislature is way different from executive, and executive has no role to play in legislature. They are completely different entities. یہی سب سے بیوٹیفل سسٹم ہے ان کا. ٹھیک ہے, چلیں. ایکسکیوز می سر, لیکن جو ایگزیکٹیوز ہوتے ہیں اکثر ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں وہ کانگریس کو آنسر کرنے جاتے ہیں, کانگریس ان سے کوشچنس پوچھ رہی ہوتی ہے. کانگریس کو نہیں کر رہے, وہ پریس کانفرنس. آپ نے کبھی بھی یو ایس کے پریزیڈنٹ کو کانگریس کے اندر اسپیچ کرتے نہیں دیکھا. آپ نے کبھی بھی یو ایس پریزیڈنٹ کو کانگریس کے سیشن میں بیٹھا ہوا نہیں دیکھا. دیکھیں نا, ہمارا ہینڈسم ہے, ٹھیک ہے, ہینڈسم کو لیجسلیچر میں بیٹھنا کانسٹیٹیوشنل ہے اس کا, وہ نہیں بیٹھتا اٹس اندر تھنگ, لیکن اس کا ہر امپورٹنٹ سیشن میں پریزیڈنٹ ہونا کیا ہے, ضروری ہے, ضروری ہے. ٹھیک ہے, اینڈ پریزیڈنٹ کا کسی بھی سیشن میں بیٹھنا ضروری کیا ہے, اس کے اوپر وہ بیٹھتے ہی نہیں ہے, مطلب وہ سسٹم ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لیجسلیچر رولز میکنگ کس کا کام ہے, لیجسلیچر. پریزیڈنٹ کا رولز کو کیا کروانا ہوتا ہے, انیکٹ کروانا ہے. ایون کہ اگر پریزیڈنٹ نے کوئی لا پاس کروانا ہے, he would say the legislature to frame that law, اور پھر اس کو کیا کرتا ہے, ڈونٹ وری. یہ چیک اینڈ بیلنس آ رہا ہے نا, تو اس میں میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا. اور ایک ایکسٹرا بات یہ ہے فور جسٹ یور موٹیویشن نا, وہ جو کوشچن تھا نا کہ یہ کوشچن لکھوا دیں یہاں پہ, فریم آف دا کانسٹیٹیوشن واز پریکٹیکل ریپرزنٹیشن. آپ یہ کہو کہ فریمنگ آف دا کانسٹیٹیوشن واز ون اسٹیپ فارورڈ فرام لاکنگ فلاسفی. کیسے؟ لاکنگ فلاسفی نے کیا کہا, صرف ڈویژن آف پاور بٹوین لیجسلیچر, ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. انہوں نے اس ڈویژن آف پاور کو سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے اور ڈویژن آف پاور کر کے ہر انسٹیٹیوشن کے اوپر چیک لگا دیا دوسرے کے اوپر, تاکہ کوئی بھی اوقات سے باہر نہ ہو.
تاکہ جوڈیشری ڈیم نہ بننے لگ جائے, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ لیجسلیچر ایگزیکٹو بھی کام نہ کرنے لگ جائے اور ایگزیکٹو لیجسلیچر, یہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے نا کہ اپنے کام کے علاوہ اور باقی سارے کام کرتے نہیں ہیں. وہاں پہ ایسا نہیں ہے, آپ اپنی فیلڈ سے باہر نکلتے ہیں دیر از چیک, اپنی فیلڈ سے باہر نکلتے ہیں دیر از چیک, اور چیک کو پھر بیلنس, چیک بیلنس, چیک بیلنس, اٹس اے ویری بیوٹیفل, اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سمجھانا یہ تھا, یہ پوائنٹ سمجھانا تھا کہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ہے, لیکن اس پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کے نیچے کیا ہے, بائی کامنل سسٹم ہے. تو یہ سمجھ آ رہی ہے نا, اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹاپک. ہر سال آج والی کلاس سے ضرور کوشچن پوچھا جاتا ہے ایچ ایئر, کیونکہ 3 چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں, 4 پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد اٹ از ریجڈ کانسٹیٹیوشن. کیا مطلب نہیں میری جان کو صرف ایک ہی دفعہ ہوا ہے یار, نہیں یہ دیکھیں نا, آپ کو غلط بتایا جاتا ہے, ایک ہی دفعہ فیل ہوئے ہیں, پہلے کچھ بھی نہیں فیل ہوئے ہیں. لیکن لوگوں کو ٹیکنیکل ڈیفینسز نہیں آتے. دیکھو نیو جرسی پلان ہے, ورجینیا پلان ہے, آپ لکھیں وہ بگر اسٹیٹ ہے, وہ اسمالر اسٹیٹ ہے, وہ یہ اس نے دیا نہیں, وہ آپ سے کچھ اور پوچھنا چاہتا ہے. آپ اس کو ٹیکنیکل ڈیبیٹ بتاؤ کہ سر یہ مسئلے تھے, وہ سینٹرل گورنمنٹ چاہتے تھے, وہ اسٹیٹ گورنمنٹ چاہتے تھے, وہ بائی کیمل چاہتے تھے, وہ یونیک کیمل چاہتے تھے, وہ ایکول ریپرزنٹیشن چاہتے تھے, وہ پاپولر ریپرزنٹیشن, وہ ایکول بجٹ چاہتے تھے, وہ پرپورشنل بجٹ چاہتے تھے. آپ اس کو ٹیکنیکلی کنونس کریں. وہی پہلی کلاس یاد کرو نا کہ نمبر ملتے ہیں انالیسس کی بیس پہ. فیکچوئل انفارمیشن ہر بندے کو آتی ہے, رٹا ہر بندہ لگانا جانتا ہے. The thing is کہ the way you represent with analysis, ٹھیک ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک انالیسس آپ کو میں بتاتا ہوں, میں نے کبھی کبھی انالیسس کے بغیر بتائی ہے, نیور. ایک میں بتاتا ہوں, ایک آپ گھر جا کے خود کیا کریں. ابھی میں سیکنڈ کلاس میں کس نے بھی نیٹ نہیں کیا. کیا سر, کیا چیز سیکنڈ کلاس کس نے گھر جا کے نیٹ کی؟ یس سر, یس سر. چلیں اللہ بہت زیادہ جانیں گے کس کس نے کیا. اور دو لوگ ہی پاس ہوتے ہیں. اب یو 7 ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے. اب دیکھنا پتری, آپ جب سیلنگ فیچر لکھ رہے ہو, آپ ہر چیز کو ایکسپلین کر کے بتاؤ کہ سر یہ ایسے ایسے اور ایسے, ٹھیک ہے نا. ریجڈ کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ اس کے اندر امینڈمنٹ کرنا کیا ہے, بہت. دیکھیں نا کب پاس ہوا, 1788 میں. آج کتنا ہو گیا, 2019 نا, کتنے سال ہو گئے ہیں, تقریباً 240 پلس ایئرز ہو گئے ہیں. ہاں صرف 27 امینڈمنٹس, صرف 27 امینڈمنٹس ہوئی ہیں بس. اور اس کو بھی اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو 10 جو ہیں وہ ایک ہی ساتھ ہوگی. اور یہ بڑا فیورٹ ایم سی کیو بھی ہے نا کہ پہلی 10 امینڈمنٹس ایک ساتھ ہوئی 1789 میں. اس 10 امینڈمنٹ کو کہتے ہیں بل آف رائٹس. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ان 10 کو نکال دیں ٹیکنیکلی, ان 10 کو نکال دیں تو اصل کتنی امینڈمنٹ پاس ہوئی ہیں, صرف 17. اتنا ریجڈ ہے کہ 240 پلس ایئرز میں there are only 17 amendments. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھو 1973 اور 2019 کتنی ہو گئی ہیں, 26. یہ پہلی 10 کب ہوئی تھی سر؟ ہاں پہلی 10 کب ہوئی تھی؟ یہ 1789 میں اگلے سال, پہلے سال بل آف رائٹس کے بارے میں پڑھیں گے ڈیٹیل میں. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا ریجڈ کیوں ہے, مطلب اتنا ریجڈ کیوں ہے. اب دیکھو بچے, آپ نا ڈفرینسز اسی طرح ڈال رہے ہیں. ریجڈ کانسٹیٹیوشن لکھ دیا, اس کے بعد ذرا اس کو بتائیں کہ سر یہ اتنا ریجڈ کیوں ہے. اتنا ریجڈ اس لیے ہے کہ لیجسلیچر, پہلے ہم سمپل بل پڑھتے ہیں. سمپل بل کہ جو بھی سمپل بل ہو, اگر اس کو لا بنانا ہو تو لیجسلیچر میں وہ بل اپر ہاؤس سے پاس ہوگا اور لوور ہاؤس سے پاس ہوگا, سوری لوور ہاؤس سے اپر ہاؤس سے پاس ہوگا. اس کے بعد وہ بل کہاں پہ آئے گا, ایگزیکٹو کے پاس, ہاں پریزیڈنٹ کے پاس. اور ایگزیکٹو اگر اس بل کو پاس کر دے تو وہ کیا بن جائے گا, لا بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہ سمپل بل کے بارے میں تھا, سمپل بل. اب ہم دیکھتے ہیں امینڈمنٹ بل, کہ اگر امینڈمنٹ بل ہو, پہلے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے کیس میں کہ پاکستان میں کیسا ہوتا ہے. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ لوور ہاؤس پاس کرے پہلے,
اس کے بعد اپر ہاؤس, اس کے بعد پریزیڈنٹ سائن کر دے تو وہ امینڈمنٹ بل کیا ہو جاتی ہے, منظور ہو جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یو ایس کے کیس میں, اگر تو ہو سمپل بل تو وہ تو ایسے ہی پاس ہوتا ہے کہ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس اینڈ دیٹس اٹ. لیکن اگر ہو امینڈمنٹ بل, کیا ہو امینڈمنٹ بل, دیکھو پہلی کلاس یاد کرو, میں نے تمہیں کیا بتایا تھا کہ یو ایس کی دوسری کلاس میں کیا بتایا تھا کہ یو ایس کی جتنی بھی اسٹیٹس تھیں فرام دا ڈے ون, ہر اسٹیٹ کے اندر کیا تھی, لوکل لیجسلیچر تھی. فرام دا ڈے ون دے ور پولیٹیکلی ٹرینڈ پیپل. فرام دا ڈے ون دے ہیو دا لوکل لیجسلیچر. ود دا پاس آف ٹائم یہ پولیٹیکل ٹریننگ اتنی ایکسپینڈ ہو چکی ہے کہ آج ہر اسٹیٹ کا ایک اپنا کانسٹیٹیوشن بھی ہے. دیکھیں نا, پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں پنجاب اسمبلی ہے, کے پی اسمبلی ہے, لیکن کیا ہے, کانسٹیٹیوشن نہیں ہے آپ کا. پنجاب اسمبلی کا کانسٹیٹیوشن ہے نہیں ہے. کون سا کانسٹیٹیوشن ہے, کوئی سینٹرل کانسٹیٹیوشن. لیکن یو ایس اے کے اندر ایسا نہیں ہے. یو ایس کی ہر اسٹیٹ کا اپنا کانسٹیٹیوشن بھی ہے. ایک یو ایس کا مین کانسٹیٹیوشن ان واشنگٹن ڈی سی, سینٹرل گورنمنٹ, اور پھر ہر اسٹیٹ کا اپنا بھی کانسٹیٹیوشن ہے. اور دیکھو اگر امینڈمنٹ پاس ہوتی ہے تو وہ سب کی اسٹیٹس کے اندر آئے گی. تو امینڈمنٹ بل جو ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے کس کے پاس, یہ اس کے پاس لوور ہاؤس, سوری لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس, اس کے بعد ایگزیکٹو. اگر تو سمپل بل ہو وہ یہاں پہ پاس ہو جاتا ہے, لیکن اگر امینڈمنٹ بل ہو تو وہ یہاں پہ پاس نہیں ہوگا. اس کے بعد وہ بل ہر اسٹیٹ کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دا مومنٹ 3/4 اسٹیٹ اس بل کو ریٹیفائی کرتی ہیں وہ بل پاس ہوتا ہے, ادروائز وہ بل پاس نہیں ہوتا. مطلب جتنا اسٹیٹس بڑھتی گئی نا, دیکھو نا یہ امریکہ ہے, پہلے کتنی اسٹیٹس تھیں 30, اور انہوں نے ویسٹ ورڈ ایکسپینڈ کیا. سر امینڈمنٹ بل پہلے یہ نارمل پاتھ سے ہوتے ہوئے اس کے بعد پھر اسٹیٹس کے پاس آتا ہے. اگر سمپل بل ہو تو وہ یہاں پہ کیا ہو جائے گا, پاس ہو جائے گا. ویسٹ ورڈ ایکسپینشن ہوئی اور 13 اسٹیٹ سے کتنی بن گئی, 50. اس کا مطلب ہے 3 اور 4 چاہیے. مطلب اگر یہاں پہ بل کو پاس ہوگا تو یہاں پہ 3 اور 4 چاہیے 9, اور یہاں پہ کرتے کرتے آج کتنی ہے 50. تو 50 کا 3 اور 4 کتنا ہوتا ہے 37. اس کا مطلب ہے کہ اگر آج کوئی امینڈمنٹ پاس کروانی ہے تو پہلے لیجسلیچر, اس کے بعد ایگزیکٹو, اور اس کے بعد اگر 37 اسٹیٹس اس کا اپروول دیں گی after thorough discussion in their local legislature, that bill would be passed, otherwise it wouldn't be amended. And it takes 7 years, 8 years, even 15 years for a single amendment. Due to this system, this constitution is very rigid constitution. جی بیٹا, 17 years میں تو گورنمنٹس بھی چینج ہو رہی ہوں گی, تو وہ پروسیس کنٹینیو کرنے دیتے ہاں, وہ تو اسٹیٹس نہیں کرنا ہے, اسٹیٹس نہیں کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سینٹرل گورنمنٹ اسٹیٹ کو پش نہیں کر سکتی کہ آپ کو وہ بل بھیجا ہے تو آپ اس پہ کوئی کام کریں. وہ فارمل ریکویسٹ کر سکتی ہیں کہ آپ کو امینڈمنٹ بل بھیجا تو آپ اس پہ کریں. اچھا سر آگے سے یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ دماغ خراب نہیں کرنا, اپنے کام جو ہے نا بڑے بڑے ہوئے ہیں, امینڈمنٹ نہیں کروانی. جی سر. سر یہ ساری اسٹیٹس کے اندر سائملٹینیسلی یہ ان کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے یا مطلب ایک اسٹیٹ سے نہیں, سائملٹینیس سب کے پاس چلے جاتے ہیں بل, جتنی جس کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ ڈسکس کر کے جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اصل میں اس کو اپنے کوشچن کے حساب سے ویریفائی کرنا کہ یہ امینڈمنٹ کر کے میرا کوشچن کتنا جو ہے وہ موڈیفائی ہوگا. ٹھیک ہے پتری. اس کے بعد 8واں پوائنٹ ہے کہ یو ایس اے از دا اونلی کانسٹیٹیوشن جو آپ کو, بچے مزہ آ رہا ہے نا, بہت آ رہا ہے, اس لیے جو آپ نے میری سوری کا جواب نہیں دیا سر. لیکن ہم نے آپ کو اجازت دی ہے فون یوز کرنے کی. ڈوئل سٹیزنشپ, یو ایس اے از دا اونلی کنٹری جو آپ کو ڈوئل سٹیزنشپ کا رائٹ دیتا ہے. لیکن جس طرح اوباما کہتا ہے کہ we must not waver in accepting ourselves, our best selves
as a nation of immigrants. ہم کون سی نیشن ہے؟ Immigrants. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ جو لوکل امریکنز ہیں، جو نیٹو امریکنز ہیں، وہ سب کو تو مار دیا تھا. 80% of the native Americans were killed. تو یہ جو آج امریکن ہیں، یہ سارے کون ہیں؟ یہ سارے تو امیگرینٹس ہیں، یہ یورپ سے، افریقہ سے سلیو، اور یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے آئے ہوئے ہیں. تو یہ یو ایس اے کانسٹیٹیوشن، اونلی کانسٹیٹیوشن ان دی ورلڈ دیٹ گارنٹیز یو the right of dual citizenship. dual citizenship یہ ہے کہ ایک آپ کی اپنی گھر والی citizenship آپ اس کو رکھیں. مطلب اگر آج کسی کے پاس امریکہ کی citizenship ہے پاکستانی کے پاس، he can keep the citizenship of Pakistan and ایک citizenship right آپ کون دے گا؟ US. And the ninth and the important, the check and balance. ہم لوگ بریک لینی، دماغ گرم ہو گیا. صرف خالی امریکن کے پاس نہیں، اور بھی رکھنے ضروری ہے. اس پر عامر خان باکسر ہو کہتے ہیں برٹش پاکستانی کو نہیں سر، وہ تو لا ہو گئے. یہ کانسٹیٹیوشن میں سر، کانسٹیٹیوشن میں ہوگا، باقی تو وہ لاز ہوتے ہیں. اور یار آخری بات یہ ہے، میں کبھی کبھی یہ حیران ہوتا ہوں کہ آرٹیکل 6 کیا کہتا ہے؟ کسی کے پاس ہے امریکن سٹیزنشپ؟ نہیں ہے. آرٹیکل 6 کہتا ہے کہ سپریم کون ہے؟ کانسٹیٹیوشن. جو بندہ سٹیزنشپ رائٹ لیتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا بھی کیا لیتا ہے؟ اوتھ لیتا ہے. اور جو بندہ کانسٹیٹیوشن کو اوتھ دیتا ہے وہ کیا مان رہا ہے کہ وہ سپریم کانسٹیٹیوشن، تو وہ مسلمان رہتا ہوگا. I'm putting you question with you. آپ یہ بریک میں ڈسکس کریں، آپ بریک کے بعد سر آنسر دے دیا. لیجسلیچر اینڈ جوڈیشری اور کس طرح ان کا چیک اینڈ بیلنس ہے. سرجری کی ٹائم کتنی ہوتی ہے؟ 4 سال. اور ادھر کون ہوتا ہے اس میں؟ اپر ہاؤس. یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ سینیٹر. تو سینیٹر کی ٹائم کتنی ہوتی ہے؟ 6 سال. ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو 2 سال. اور ججز کتنے ہوتے ہیں؟ 9. اور ٹرم کتنی ہوتی ہے؟ جب تک ہے، جب تک وہ مرے گا نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا. اب سین کیا ہے کہ اب یہاں پہ ہر انسٹیٹیوشن کا دوسرے انسٹیٹیوشن کے اوپر کیا ہے؟ چیک. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے 2 فائدے ہیں. ٹو کریٹ اے ورکیبل بیلنس بٹوین آل 3 انسٹیٹیوشنز. ایک یہ فائدہ ہے کہ ورکیبل بیلنس ہو، تینوں کو اسپیس ملے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ ٹو ناٹ لیٹ اے سنگل انسٹیٹیوشن بیکم اوور پاور. مطلب کوئی بھی اپنی اوقات سے جو ہے وہ زیادہ باہر نہ ہو. اب جب ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب ہماری ڈسکشن اینڈ ہو رہی ہوگی تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان میں ہر انسٹیٹیوشن کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور ہر انسٹیٹیوشن اتنا ویک ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہی سسٹم کی ہوئی. When we were ending our discussion, you would come to know that each institution is so powerful that it can do anything. And at the same time, you would come to know that each institution is so weak that it can do nothing. میں نے کو بتایا کہ executive is very different from a legislature. مطلب ہمارا چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ پرائم منسٹر. اور پرائم منسٹر کہاں سے آتا ہے؟ نیشنل اسمبلی سے. اس لیے وہ نیشنل اسمبلی کو کیا ہے؟ جواب دے. یہ وہاں سے نہیں آتا، یہ جواب دے نہیں ہے. اس کی جو کابینٹ ہے وہ اس کی مرضی سے آتی ہے، وہ کہیں سے بھی لے سکتا ہے. اس لیے اس کی جو کابینٹ ہے وہ صرف اسی کو جواب دے ہے، وہ لیجسلیچر کو جواب دے نہیں ہے. ہماری کابینٹ ہے وہ نیشنل اسمبلی سے آتی ہے، اس لیے وہ نیشنل اسمبلی کو کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں. یہ لیجسلیچر میں بیٹھتا ہے اور وہ ایون کے لیجسلیچر میں بھی نہیں بیٹھتا. وہ کہتے ہیں لیجسلیچر کا کام کیا ہے؟ لیجسلیشن.
بتری جو بھی بل پاس ہوتا ہے وہ جاتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس. کہاں جاتا ہے؟ دیکھو 2/3 کے ساتھ بل پاس ہوتا ہے نا. مطلب اگر 100 بندے ہیں تو 66 کے ساتھ جو بل پاس ہوگا وہ کدھر جائے گا؟ پریزیڈنٹ کے پاس. اب پریزیڈنٹ کے پاس یہاں پہ 2 اتھارٹی ہیں. یا وہ اس بل کو پاس کر دے یا اس بل کو ویٹو کر دے. ٹھیک ہے پتری؟ پریزیڈنٹ یا اس بل کو پاس کر دے یا اس بل کو کیا کر دے. اصل میں یہ جو پہلا سٹیپ ہے یہ پاس کرنا اور ویٹو کرنا یہ پریزیڈنٹ کا لیجسلیٹر کے اوپر کیا ہے؟ چیک ہے. کیسے؟ دیکھیں اگر پریزیڈنٹ کے پاس یہ اتھارٹی نہ ہو کہ اس کو پاس کرے یا ویٹو کرے تو لیجسلیٹر کیا ہو جائے گی؟ اوور پاور ہو جائے گی. مطلب اگر لیجسلیٹر کو کسی نے چیک بھی نہیں رکھنا تو لیجسلیٹر اپنی مرضی سے جو بل مرضی پاس کرتی ہے. سمجھ آئی یہ بات؟ اگر لیجسلیچر کا یہاں پہ چیک نہ ہو کہ اس نے پاس کرنا ہے اور ویٹو کرنا ہے then legislature would become overpowered. تو اس کو چیک کرنے کے لیے یہاں پہ پریزیڈنٹ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کہ یا اس کو پاس کرے یا اس کو کیا کرے ویٹو کرے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ہر بل کو کیا کرنے لگ جائے ویٹو کرنے لگ جائے نا تو پھر پریزیڈنٹ کیا ہو جائے گا؟ اوور پاور. ٹھیک ہے. تو پریزیڈنٹ کو سیٹ کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر لیجسلیچر سے کوئی بل جائے 2/3 میجورٹی کے ساتھ مطلب اس بل کو 66 بندے پاس کریں اور پریزیڈنٹ کرتے ہیں اس کو ویٹو وہ بل دوبارہ کہاں جاتا ہے؟ لیجسلیچر کے پاس. اور اگر لیجسلیچر اسی بل کو دوبارہ 3/4 میجورٹی کے ساتھ پاس کر لے مطلب 75 لوگوں کے ساتھ پاس کر لے پھر وہ بل جو ہے وہ یہی پاس ہو جاتا ہے. اس کو ایگزیکٹو کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. ویٹو کے بعد یا ویٹو سے پہلے اگر ویٹو سے پہلے ہی 3/4 ہو اور تب وہ اس کو ویٹو کر لے 3/4 دینا تو آسان ہوتا ہے. نہیں پھر بھی سر نہیں 3/4 یہ 2/3 نہیں ملتی آپ 3/4 صحیح. ہارڈلی ریئرلی کوالیفائڈ ویٹو پوری ہسٹری آپ کو 3-4 ملیں گے بس. 3/4 میجورٹی لینا ایسے ہی ہے. دیکھو یہ دیکھو میری بات سنو. مطلب یہاں پہ دو لیجسلیچر میں دو ہوتی ہیں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن. 3/4 میجورٹی لینے کا یہ مطلب ہے اگر یہاں پہ ڈیموکریٹ کا پریزیڈنٹ ہے تو 3/4 دینے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو ریپبلکن کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیموکریٹ بھی ساتھ ملانے پڑیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اٹس ناٹ دیٹ. ہاں سمجھ نہیں دوسری دفعہ دوبارہ ویٹو کو کرنا ہے. ویٹو کو کرنا ہوتا ہے کوالیفائی کرنا. ویٹو کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ کوالیفائڈ ویٹو بنانا ہوتا ہے. اب کوالیفائڈ ویٹو تب بھی ہوگا جب یہی بل دوبارہ 3/4 میجورٹی کے ساتھ پاس ہو. تو میں آپ کو چیک اینڈ بیلنس سمجھاتا ہوں. اگر لیجسلیچر کے پاس مرضی ہو وہ ہر بل پاس کرے اور یہ ویٹو اور پاس کرنے کی اتھارٹی نہ ہو تو لیجسلیچر کیا ہو جاتی ہے؟ اوور پاور. اس کو چیک کرنے کے لیے ویٹو اور کوالیفائڈ ویٹو. اگر پریزیڈنٹ ہر بات کو ویٹو کرے اور یہاں پہ ویٹو کا جو نیچے ہے اور وہی بل کو دوبارہ 3/4 کے ساتھ پاس کر لیں تو وہ کوالیفائڈ ویٹو دوبارہ پریزیڈنٹ کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ اس چیک کا کیا ہو جائے گا؟ بیلنس شیٹ. سمجھ آئی ہے؟ کلیئر؟ ہاں پکی بات ہے. نیکسٹ جی سر ریپیٹ کریں. لیجسلیچر 2/3 میجورٹی کے ساتھ بل بھیجتی ہے ایگزیکٹو کے پاس. اگر ایگزیکٹو کے پاس اس کو پاس کرنے یا ویٹو کرنے کی اتھارٹی نہ ہو تو لیجسلیچر کیا ہوتی ہے؟ اوور پاور. اور اگر پریزیڈنٹ ہر بل کو ویٹو کرنے لگ جائے تو پریزیڈنٹ کیا ہو جاتا ہے؟ اوور پاور. اس لیے جب پریزیڈنٹ بل کو ویٹو کرتا ہے تو بل کہاں پہ آتا ہے؟ دوبارہ لیجسلیچر کے پاس. اور اگر اسی بل کو دوبارہ لیجسلیچر 3/4 میجورٹی سے پاس کر لیں. 3/4 میجورٹی از ناٹ اے کپ آف کیک نا. اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اور اگر اسی بل کو دوبارہ 3/4 میجورٹی کے ساتھ پاس کرے تو وہ بل جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس پھر جائے گا ہی. وہ وہیں پہ کیا ہو جائے گا؟ لا بن جائے گا. ٹھیک ہے پتری؟ چلیں اب نہیں ہے وہ آپ کو فیلنگ آ رہی ہوگی پریزیڈنٹ تو فارغ ہے نا اس کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے.
لیکن پریزیڈنٹ کے پاس ایک اتھارٹی ایسی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ اس کو اوائڈ کر سکتا ہے نا. مثلاً لیجسلیچر کو بل بھیجے یہاں پہ اور پریزیڈنٹ کو دل کرے کہ یار میں نے نا اگر اس کو ویٹو کیا نا تو یہ کیا ہو جائے گا, کوالیفائڈ ویٹو ہو جائے گا. وہ یہاں پہ کر سکتا ہے پاکٹ ویٹو. پاکٹ ویٹو یہ ہے کہ لیجسلیچر نے بل بھیجا, اس نے اس بل کو فولڈ کیا اور اپنے پاکٹ میں دے دیا, نہ اس کو پاس کرے اور نہ اس کو ویٹو کرے. اور اگر 10 دن وہ اپنی جیب کے اندر رکھے تو وہ بل کیا ہو جائے گا. لیکن پریزیڈنٹ hardly go for this pocket veto because it insults the personality of the president. کہ USA کا پریزیڈنٹ ہے اور ان لوگوں کے پٹھے کے پاس اتنی ڈیسیژن پاور نہیں ہے کہ کسی بل کو پاس کر دے یا تو اس نے اپنے آپ کو دوسری دفعہ بھی الیکٹ کروانا ہے, اپنی آپ اگر پرسنالٹی ہرٹ کرتا ہے so they hardly go for this option of pocket veto. جی آخری 10 دن ہوتے ہیں, آخری 10 دن ہوتے ہیں پاکٹ ویٹو. ہاں ٹھیک ہے بچے. اب میں ایگزامپل مس کر رہا ہوں, ایگزامپل جو ہے نا یہ میں آپ کو ساتھ سنتا ہوں کیونکہ ابھی کچھ بتائیں نا تو پھر یو ول گیٹ کنفیوزڈ کیونکہ ہر کوئی کسی بیک گراؤنڈ اسٹائل میں ہونا چاہیے. تو یہ کوشچن انشاءاللہ اپنی آپ کی کلاس میں چلے گا, جہاں جہاں پہ جو آئے گا آپ کو ٹیل یو کہ خودی یہ اس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے, ایک میجوری کمپرومائز آئے گا, پھر آؤٹ کم چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے چلیں. اچھا اب یہ ہے کہ جو بھی لیجسلیشن کروانی ہے, لیجسلیشن کس نے کرنی ہے, لیجسلیچر نے کرنی ہے. اور اگر پریزیڈنٹ کو لگتا ہے کہ میں نے کام کروانا ہے تو کس کو کہے گا, لیجسلیچر. اگر پریزیڈنٹ کو لگتا ہے کہ یار یہ کام لیجسلیچر نہیں کرے گی میرا تو اس کے پاس ایک اتھارٹی ہے, اینی ہاؤ ہی از دا پریزیڈنٹ. اور سسٹم کون سا ہے, پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ. تو اس کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر. ایگزیکٹو آرڈر, ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ لیجسلیچر کو ویسے بائی پاس, اس کا ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ لیجسلیچر کو کیا کر دیتا ہے, بائی پاس. لیجسلیچر کچھ بھی نہیں کر سکتی اس کے ذریعے. مثلا اس کی مثال آپ کو یاد ہوگی کہ جب ٹرمپ آیا تھا تو اس نے 7 کنٹریز کے امیگرینٹس کو روکنے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا. ٹھیک ہے, وہ اب ایگزیکٹو آرڈر وہ پوری لیجسلیچر چیخی نا, پورا امریکہ چیخا, لیکن وہ کیا تھا اس کا ایگزیکٹو آرڈر تھا. آپ ایگزیکٹو آرڈر کو چیک نہیں کر سکتے, لیکن ایگزیکٹو آرڈر بھی چیک ہو سکتا ہے نا. اس کو چیک کرتی ہے جوڈیشری. اگر جوڈیشری کو لگتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ کا ایگزیکٹو آرڈر کیا ہے, آؤٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, مطلب کانسٹیٹیوشن کی لیمٹس کو کیا کر رہے ہیں, کراس کر رہے ہیں نا. اور سپریم کون ہے سب سے زیادہ, کانسٹیٹیوشن. تو وہ اس کے ایگزیکٹو آرڈر کو کرے گی جوڈیشل ریویو, اور جوڈیشل ریویو کرنے کے بعد کیا کہے گی کہ یہ کیا ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس کو کہتے ہیں جوڈیشل ویٹو. وہ اس کا جوڈیشل ویٹو کرے گی اور پھر اس کا ایگزیکٹو آرڈر وہیں کا وہیں کیا ہو جائے گا, لیکن اگر اس کو لگے کہ میں نے کوئی کام لازم کروانا اور نہ مجھے جوڈیشری چیک کرے اور نہ ہی مجھے وہ چیک کرے, لیجسلیچر چیک کرے, تو وہ اس کے پاس ایک مزے کی چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ لیجسلیچر کو بھی بائی پاس کر سکتا ہے اور جوڈیشری کو بھی بائی پاس کر سکتا ہے. اصل میں اب یہ جو چیز ہوتی ہے یہ لیجسلیچر کے اوپر بھی چیک ہوتا ہے اور جوڈیشری کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے, چیک ہوتا ہے, اور وہ ہوتی ہے ڈائریکٹ پبلک اسپیچ. ایک بات بتا, ہاں جی کیا ایگزیکٹو آرڈر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ نے اگر کوئی کام لازمی کروانا ہے اور وہ لیجسلیچر کو بائی پاس کرنا چاہتا ہے نا, تو وہ کیا پاس کرے گا, ایگزیکٹو آرڈر پاس. ایگزیکٹو آرڈر کو لیجسلیچر کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیجسلیچر از ہیلپ لیس بیفور ایگزیکٹو آرڈر, لیکن ایگزیکٹو آرڈر کو جوڈیشری چیک کر سکتی ہے. جوڈیشری اس کا جوڈیشل ریویو کرے گی اور کہے گی یہ ایگزیکٹو آرڈر جو ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور وہ اس کو جوڈیشل ویٹو کرے گی اور اس کا ایگزیکٹو آرڈر میں ڈالنا پڑے. ٹھیک ہے, اب اگر پریزیڈنٹ کو لگتا ہے کہ نہ مجھے جوڈیشری چیک کرے, جوڈیشری کیا کرتی ہے, جوڈیشل ویٹو کرتی ہے, اور یہ کیا کرتی ہے, یہ ویسے کوالیفائڈ ویٹو کرتی ہے, تو وہ کیا کرے گا, ہی وڈ گو فار ڈائریکٹ پبلک اسپیچ. اب ڈائریکٹ پبلک اسپیچ یہ ہے,
اور کہ وہ ڈائریکٹ لوگوں کو ایڈریس کرے گا. اینی اور مین پاور کس کے پاس ہے؟ Power comes from people. We the people of the United States of America. تو اس کی بیس پہ ریفرینڈم ہوگا کہ پریزیڈنٹ کی یہ بات ماننی ہے یا نہیں ماننی. تو اگر وہ ریفرینڈم یس میں ہو then he can do anything. ٹھیک ہے بچے؟ اور وہ ایون یہ ڈائریکٹ پبلک اسپیچ کی اتھارٹی ہے. ایک اس کے پاس جو نیوکلیر یوز کرنا ہوتا ہے وہ نیوکلیر کوڈ اور ڈائریکٹ پبلک اسپیچ کی اتھارٹی اس کے ہر ٹائم اس کے پاس ہوتی ہے. اس کی واشنگٹن ہاؤس کی ریزیڈنس سے لے کے وہ جس جہاز میں ٹریول کرتا ہے ایئر فورس 1 میں نا, آپ آج جا کے ایئر فورس 1 میں دیکھنا, ایئر فورس 1 میں پورا ایک اسٹوڈیو بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ اسٹوڈیو کس کے لیے ہے؟ کہ پریزیڈنٹ کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو, he can use that power of direct public speech from even Air Force 1. US میں emergency بھی ہو جائے, in that Air Force 1 he can go up to maximum height. This Air Force 1 is very compatible. The most modernized plane ever in the world are the planes of the Air Force 1. تین جہاز ہیں. یار آپ کبھی آتا ہے یوٹیوب پہ دیکھنا, I really love that کہ جب پریزیڈنٹ آتا ہے وہ جہاز کرتا ہے and then he goes on. That's fantastic. سر یہ جو 2012 والی مووی ہے اس کے اندر بھی دکھایا ہے اندر سے. ہاں بالکل. دیکھو اس کے پاس یہ پار ہونی چاہیے کیونکہ he is the president of the US. الٹیمیٹ پار جو ہے وہ اسی کے پاس ہے کیونکہ لوگوں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے نا, تو he must do anything. لیکن پتری اب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ہاں جی پھر وہ نیوکلیر میزائل والا پہ کیا ہوتا ہے, وہ اپنی نیوکلیر مرضی کوڈ جو ہوتے ہیں وہ بھی ہر ٹائم اس کے پاس ہوتے ہیں. You can use it. اور یہ نیوکلیر کوڈ تو آپ اتنی وہ ریفرینڈم سے کرے گا یا جب دل کرے بس؟ نہیں ایسے نہیں نا, یہ بھی اس کو سیٹ کرتے ہیں. اچھا, اور پریزیڈنٹ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اوور پاور لگ رہا ہے نا. اب اس کو ہم نے بالکل ہینڈی کیپ کر دیا. آپ کو لگے یار اس کے پہلے تو بچائیں نہیں تھی. یہی سسٹم ہے چیک اینڈ بیلنس کا کہ ایٹ دا ٹائم آپ کو لگے گا کہ اوپس ہی از سو پاورفل, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی وڈ بی لو کہ یار اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں جو بھی وار کا ڈیسیژن ہونا ہے, وار کا, ٹھیک ہے نا, کیا ڈیسیژن ہونا ہے؟ وار کا, کہ کوئی بھی وار میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو وہ پریزیڈنٹ اپنی مرضی سے نہیں, اس کو کہاں سے اپروول لینا پڑے گا؟ کانگریس. یار ایئر فورس 1 نا کہتے ہیں کہ وہ مطلب ایسے پلین ہے نا, آج جا کے آپ یوٹیوب پہ دیکھنا نا کہ they are the most modernized machinery in the world. جو بھی دنیا کی فیسلٹیز ہیں نا وہ آپ کو ایئر فورس کا مطلب وہ اس اپنی پبلک کی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے, جو بھی حالات ہیں فرام ایئر فورس 1 ہی ہے. اور ایون کہ واشنگٹن ہاؤس کے اندر کہتے ہیں کہ اس کا سینٹرل روم ہے نا, اور وہ جو روم ہے ایون کہ وہ نیوکلیر بوم کی کیپیسٹی کو بھی برداشت کر سکتا ہے. یار جب آپ نے مجھے دیکھی وائٹ ہاؤس ٹاؤن, وہ جو اینڈ میں روم میں جاتا ہے وہ روم ایکچولی ہے وہاں, آپ مست جگہ دیکھو. مطلب پریزیڈنٹ کو پروٹیکٹ کرنا نا, اس کو سپریم پاور دینی ہے. ایون کہ جب وہ کہیں پہ بھی ہوگا اس کے پاس دو پاورز, ایک نیوکلیر یہ والے کوڈ اور ایک اس کے پاس جب ڈائریکٹ پبلک اسپیچ کی تھانی ہر ٹائم اس کے پاس ہوتی ہے. کین یوز دس چیک اینی ٹائم. ٹھیک ہے. اچھا لیجسلیچر دیکھو, جو بھی کوئی وار انٹرنیشنل وار میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, ورلڈ وار 1 میں پارٹیسپیٹ کیا, ورلڈ وار 2 میں پارٹیسپیٹ کیا, وہ پریزیڈنٹ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. دنیا کے اندر یعنی آپ مانو یا نہ مانو لیکن ریالٹی یہی ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ از کنسیڈرڈ ایز اے ڈی فیکٹو پریزیڈنٹ آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ دنیا کے اندر جو یہ سب سے پاورفل ہاؤس ہے, دا پریزیڈنسی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, دنیا کے اندر جو سیکنڈ پاورفل ہاؤس ہے دیٹ از سینٹ, دا یو ایس سینٹ. آپ نے جتنی بھی موویز دیکھی ہوں گی آپ نے وہاں پہ کی ٹرمس ہوں گی سینیٹر, ڈیئر سینیٹر. وائی؟ بیکاز سینٹ is considered as a very strong institution. Reasons, tenure بہت لمبا ہے, 6 years. دوسری بات دیکھو, ہمیں یہاں سینٹ کو اسٹرانگ کرتے ہیں. جو بھی وار کرنی ہے, اب یہ ایگزیکٹو کا بیلنس ہو رہے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ نے پہلے چیک لگائے, اب ایگزیکٹو اس کو کیا کر رہی ہے,
بیلنس کریں گے. ٹھیک ہے, جو بھی وار کا ڈیسیژن ہونا ہے وہ آپ کو سینٹ سے اپروول لینا پڑے گی. 51 سینٹرز کی کیا کرنا پڑے گا, اپروول لینا. اب نا اس کو آپ ڈیپ انالیسس کرو اس بات, مطلب ایک اور بات ہے, اگر وار لینی ہے, اگر کوئی انٹرنیشنل ٹریٹی کرنی ہے, انٹرنیشنل ٹریٹی کرنی ہے نا, تو اس کے لیے بھی آپ کو کس سے پوچھنا پڑے گا, پریزیڈنٹ کو سینٹ سے پوچھنا پڑے گا. مثلاً the biggest if in the world history, کہ اگر فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو لیگ آف نیشن بنی, اگر امریکہ اس لیگ آف نیشن کا پارٹ ہوتا تو شاید سیکنڈ ورلڈ وار نہ ہوتا. ناؤ انڈرسٹینڈ the power of the Senate. لیگ آف نیشن کو بنانے میں جو سب سے اہم اینڈ امپورٹنٹ رول تھا وہ وڈرو ولسن کرنا. پتہ ہے نا آپ کو, وڈرو ولسن جن لوگ آیا آ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ہی واز فادر آف آرڈیلزم. فادر آف آرڈیلزم, یہ پہلا پریزیڈنٹ تھا جس نے اسٹرگل کی ٹو میک این انسٹیٹیوشن آف دا پیس. Before Woodrow Wilson, there were many conventions, there were many declarations and stuff like that, but there was no single institution for the peace. He was that person, he tried to institutionalize the peace. And agar League of Nations mein dekhen, so 99.9% role was played by Woodrow Wilson to make the League of Nations. Lekin جب لیگ آف نیشن کو جوائن کرنا تھا نا, جب لیگ آف نیشن بن گئی, اب اس کو کیا کرنا ہے, ریٹیفائی کرنا ہے, جوائن کرنا ہے. آج کی کنٹری یو این کو جوائن کرتا ہے اس کو کیا سائن کرنا پڑتا ہے, یو این چارٹر. یو این چارٹر کو ریٹیفائی کرے گا, دین ہی ول بیکم دا ممبر آف دا یونائیٹڈ نیشنز, رائٹ. دین یو این چارٹر کیا ہے, اٹس این انٹرنیشنل ٹریٹی, اور انٹرنیشنل ٹریٹی سائن کرنے کے لیے کس کی اجازت چاہیے, سینٹ کی اجازت چاہیے, لیجسلیچر کی اجازت چاہیے. نو کمنگ بیک, جب لیگ آف نیشن پاس ہوئی تو لیگ آف نیشن کا بھی چارٹر تھا, چارٹر آف لیگ آف نیشن. اب اس کو جوائن کرنے کے لیے کس کی اجازت چاہیے, سینٹ کی. سینٹ نے وڈرو ولسن کو, جس بندے نے اپنی پوری زندگی لگائی ایک چیز کو بنانے میں, سینٹ نے اس کو جوائن کرنے کی اجازت نہیں دی. اینڈ یو ایس اے واز ناٹ دا پارٹ آف لیگ آف نیشن. اب نے اس کو ڈیپلی تھوڑا سا آبزرو کرو. دیکھو اجازت کا کیا مطلب ہے, کہ اصل بات کس کے پاس ہے, وار لے جانے کا سینٹ کے پاس. اجازت کا کیا مطلب ہوتا ہے, پاورفل. کہ اصل میں وار کا ڈیسیژن کون کرتا ہے, اٹس اے سینٹ. انٹرنیشنل ٹریٹی کا ڈیسیژن کون کرتا ہے, اٹس اے سینٹ. سو سینٹ is considered as the second powerful institute in the world. ٹھیک ہے پتری, وار کرنی ہے, انٹرنیشنل ٹریٹی کرنی ہے, president has to ask the Senate. مثلا میں نے آپ کو بتایا کہ کیبنٹ میں کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے نا, 100% کے ساتھ 51 سمپل میجورٹی. لیکن سینٹ کا چکر یہ ہے نا کہ سینٹ کے اندر نا جو میجورٹی ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے. سینٹ کی ریزن کیا ہے کہ یہ میں آپ کو چوتھی کلاس میں بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا, کہ سینٹ کے الیکشن کیسے ہوتے ہیں. وہ بڑے مطلب ہر 2 سال بعد 1/3 سینٹر ریٹائر ہوتے ہیں, کبھی کسی کی پارٹی کیا ہے, کبھی کسی کی پارٹی. سینٹ بڑی مکسڈ سی ہوتی ہے. تو سینٹ از ویری کمپلیکس. یہ مکھیاں کہاں سے آ رہی ہے, چلیں سینٹ جائیں گے. یو ایس کی جو پہلی کیبنٹ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, کچن کابینٹ. کیا کہتے ہیں, کچن کابینٹ. اب یہ کیا ہے, کچن کابینٹ, ٹھیک ہے نا. کچن کے اوپر کس کا کنٹرول ہوتا ہے, امی کا, جنہوں گھروں میں کچن ہوتی ہے, کس کا کنٹرول ہوتا ہے. آپ یہ سمجھے کہ امی ہے وہ یو ایس پریزیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور امی کسی بھی بندے کو اپنی کچن میں ایم کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, کر سکتی ہے نا, نہیں پسند نہیں کرتے. لیکن نہیں نا, دیکھو نا, یا ابو سے بھی تو پوچھنا نا, باہر بندہ تو منہ کھا گیا نا گھر میں جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ یہ جو ابو ہے نا, یہ جو ہے سینٹ ہے. اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کہ پریزیڈنٹ کسی بھی بندے کو اپنی کیبنٹ کا حصہ بنا سکتا ہے.
Ammi can allow any person to come and kitchen cabinet, but it has to ask from son. سمجھ آئی؟ یہ تو کبھی نہ بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ to in any person to in صحیح کچن کیبنٹ نارمل کیبنٹ ہے جس طرح پاکستان سے ہماری کیبنٹ ہے اور ہماری کیبنٹ کہاں سے آتی ہے؟ اپنی مرضی سے پریزیڈنٹ وہ جو جتنے ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی اور یو ایس کے پریزیڈنٹ کی کیبنٹ کہیں سے بھی آ سکتی ہے. مطلب اگر آج ملانیا کے ٹرمپ کو کہ میں نے بلال پاشا کو اپنی کیبنٹ کا ممبر بنانا ہے اچھا تو وہ جو ہے نا وہ بنا سکتی ہے جسے پوچھ کے لیکن ملانیا مجھے جانتی نہیں ہے سر ابو سے پوچھنا تھا یہ خالد سے پوچھنا. ٹھیک ہے پتری سمجھ آ گئی بات. تو یہ لیجسلیچر کا دوبارہ کیا ہو گیا؟ بیلنس ہو گیا. جو پہلے وہ پریزیڈنٹ چیک لگا تھا اب آپ کو یہ ہینڈی کیپ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ لیکن اگر وہ بندہ آ کے کیبنٹ میں کرے بدتمیزی اور وہ گلاس توڑ دے تو امی کو کیا آئے گا؟ غصہ. پھر امی اس کو ٹھکا مار کے کیا نکال دے گی باہر اور پھر امی کو ابو سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس سے کیا سمجھ آئی ہے؟ To end in kitchen cabinet, he has to approve from the Senate. But to kick out from the cabinet, he doesn't need to ask any person. Maslan, ye Rex Tillerson. Rex Tillerson was the secretary of the state of the Trump in the first secretary of the state the Trump کا. تھوڑے سے اختلافات ہوئے جب یہ ایران کے ساتھ مسئلے چل رہے تھے تو اس نے اس کو کیا کر دیا؟ کک آؤٹ کر دیا، فارغ کروا. اور فارغ کروانے کے لیے کسی کی بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوئی. اب اس کو لے کے آیا مائک پومپیو کو لے کے آیا اور لیکن اس کو ان کرنے کے لیے کس کی اجازت چاہیے تھی؟ سینیٹ. مجھے سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ آنی کنفیوژن نو. ٹھیک ہے اب یہ جو سمپل مثالیں ہیں جو آپ کو پتہ ہے وہ میں ایگزامپل آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے اپنے بدل گیا نا تو کون اسٹرانگ ہو رہا ہے؟ اصل میں کیا لیجسلیچر who is going to be strong? لیجسلیچر. اب ادھر کون بچا ہوا ہے؟ جوڈیشری. اس کو سیٹ کرتے ہیں. جوڈیشری کے ججز کتنے ہیں؟ 9. جوڈیشری کا چیک صرف 2 ہوتے ہیں. جوڈیشری جو ہے جو بھی لا پاس کرتا ہے لیجسلیچر اور جو ایگزیکٹو آرڈر پاس کرتی ہے پریزیڈنسی وہ دونوں کا کیا کر سکتی ہے؟ جوڈیشل ویٹو کر سکتی ہے. سمجھ آئیے بات؟ چیک کیا ہے جوڈیشری کا؟ جوڈیشری کا ایگزیکٹو کے اوپر بھی چیک ہے اور جوڈیشری کا لیجسلیچر کے اوپر بھی چیک ہے. کون سا چیک ہے؟ جوڈیشل ویٹو کا نا. ایون کہ جوڈیشری جو ہے کسی بھی لا کو لیجسلیچر کے اندر ہی کیا کر سکتی ہے؟ ویٹو کر سکتی ہے. ایون کہ بیفور گوئنگ ٹو دا پریزیڈنٹ فار ایدر ٹو پاس اور ویٹو ہی کین بیکاز کسٹڈین آف رائٹس کون ہوتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن. وہی بات نا جو پہلے کلاس میں بتائی. ابھی یہ پہلے بتا رہا تھا تھوڑی دیر پہلے جب کلاس اسٹارٹ کر رہا تھا کہ لا کتنے پرسینٹ فالو ہونا ہے کتنے پرسینٹ نہیں ہونا. کانسٹیٹیوشن کو ڈیفائن کون کر رہا ہے؟ جوڈیشری. تو اگر کوئی بھی چیز لیجسلیچر پاس کرے انکانسٹیٹیوشنل اور کوئی بھی چیز ایگزیکٹو پاس کرے انکانسٹیٹیوشنل جوڈیشری کین ویٹو. ٹھیک ہے اب اس کو کیا کرتے ہیں ہم؟ بیلنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے بچے. جج جو ہے جج اس کو کوئی بھی فارغ نہیں کر سکتا جب تک وہ مرے گا نہیں. لیکن جب کوئی جج جو ہے فوت ہو جائے گا ٹھیک ہے اور مجھے کوئی نیا جج لگانا ہے تو اصل میں وہ جو نیا جج ہے وہ ایگزیکٹو اور لیجسلیچر دونوں کا کس کے اوپر چیک ہو جائے گا؟ کیسے؟ پریزیڈنٹ جو ہے وہ نامینیٹ کرتا ہے جج کو اور سینٹ کیا کرتی ہے؟ اپروو کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں جج. آپ نے نیکسٹ کلاس میں یہ دیکھ کے آنا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ٹرمپ نے ایک جج لگایا ہے. پتہ ہے؟ نو. یس سر. کیا نام ہے سر؟ کوئی ینگ سا بندہ ہے. مارشل. نام صحیح سے. Let's debate on you. ٹھیک ہے؟ Let's debate on you. کون کر کے آئے گا تو 100 روپے انعام دے دو. ہاں اب نے 2 کام کرنے ہیں. اگر تم نے اگلی کلاس میں یہاں آ کے
وائٹ بورڈ پہ ایکسپلین کیا کہ وہ جج کا نام کیا تھا اور اس کے پیچھے ایک بڑی مزیدار ڈیبیٹ تھی. I'm not concerned with the name, I am concerned with the debate. یہ سر ڈیبیٹ یہ تھی کہ اس کے اوپر اسکینڈل بنے ہوئے تھے کہ اس نے کہیں اپنے کالج ایئرس کے ہاں اندر. یہ تو بچوں والی بات ہے. اصل میں بچوں والی تو ڈیبیٹ اگر تم نے بتا دیا تو تمہیں ریڈ نوٹ سائن صحیح ہے. چلیں اب جوڈیشری بھی سیٹ ہوگی لیکن پتری اینی ہاؤ which is strong, people are strong. کون strong ہے؟ people are strong. اور اصل میں people کی ریپرزنٹیشن کہاں پہ ہو رہی ہے؟ لیجسلیچر. in the end ہم لیجسلیچر کو سب سے زیادہ پاورفل ہے. لیجسلیچر جو ہے وہ ایگزیکٹو کو بھی فارغ کر سکتی ہے, لیجسلیچر جوڈیشری کو بھی فارغ کر سکتی ہے. امپیچمنٹ. So lower house کا power کا ہے, ساری legislature میں ساری. Yeah, you are right. Major power lies in Senate. لیکن یہ دیکھو ابھی جو ہم کر رہے ہیں, یہ آپ دیکھو یہاں پہ میجر پاور جو ہے وہ lower house. مثلاً لیجسلیچر both lower house and upper house. میں نے کہا کہ جج جو ہے کب تک, جب تک ہے جان تب تک فارغ نہیں ہو سکتا, لیکن